دعا پڑھ لیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم۔ اللہم فقہنا فی الدین اللہم قوینا فی الدین رب زدنا علما آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ العنکبوت، سورہ نمبر 29، آیت نمبر 45۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ۔ اب دیکھیں یہاں سے جو آخری 3 رکوع آ رہے ہیں نا اس سورہ کے، وہ اس میں مکس خطاب ہے، کبھی مشرکان مکہ سے خطاب ہے، کہیں ایمان والوں سے خطاب ہے۔ ایمان والوں کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، کیونکہ ایمان والے وہ ایمان والے جو اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ جد و جہد کر رہے ہیں، تو اس دور میں جو تھے صحابہ کرام جو بہت زیادہ اللہ کی راہ میں اپنی کوششیں کر رہے تھے، لیکن ان کے ساتھ بہت سارے مظالم ڈھائے جا رہے تھے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس طریقے سے ان کو ٹرین کر رہے ہیں کہ تم نے کیا کیا کرنا ہے ان صورتوں میں، کس طریقے سے اس صورتحال سے باہر آنا ہے۔ اور بیچ بیچ میں مشرکان مکہ سے بھی خطاب کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتلو ما اوحیا، اتلو تلاوت کرو، ہے نا، تلو تلاوت کرو، ما جو اوحیا وہی کیا گیا ہے۔ وہی کیا گیا پیسو ہے، الف کے اوپر پیش ہے، واو کے نیچے زیر ہے، پیسو ہے، تو وہی کیا گیا ہے نا۔ کیا کیا گیا؟ وہی 21 سورہ عنکبوت پارہ نمبر 21 کی پہلی آیت ہے۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45، سورہ نمبر 29 آیت نمبر 45۔ اتلو تلاوت کرو، ما جو اوحیا وہی کیا گیا ہے، یعنی کہ قرآن کریم تلاوت کرو، الی کا الا طرف کا آپ کی، جو وہی کیا گیا ہے آپ کی طرف، من الکتابی من سے، الکتابی کتاب، کتاب میں سے، و اور اقم قائم کرو، الصلاۃ نماز، نماز قائم کرو، انا بے شک، الصلاۃ نماز، تنہا نون ہا یا نہیں یعنی انتہا، انتہا کر دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے، یعنی روکتی ہے، عن سے، الفحشائی بے حیائی، ان سے بے حیائی سے، و اور المنکر اور برائی سے، ان الصلاۃ بے شک نماز، تنہا روکتی ہے، عن الفحشائی والمنکر بے حیائی اور برائی سے، ذکر اللہ، و اور لا البتہ، لام تاکید ہے، لا اور ذکر ذکر اللہ ہی اللہ کا، اور البتہ اللہ کا ذکر، اکبر، اکبر سپرلیٹو ڈگری ہے، کبیر سے بنا ہے، اکبر بہت بڑا ہے، زیادہ بڑا ہے، سب سے بڑا ہے، واللہ و اور اللہ، اللہ، یعلم یا وہ عین لام میم علم، وہ علم رکھتا ہے، ما جو تصنعون تا تم، واؤن سب، صنع جو تم کرتے ہو، صنعت کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا کام کرنا، ٹھیک ہے، تو جو بھی تم کام کرتے ہو اللہ رب العزت تو اس سے بخوبی واقف ہے۔ پہلی ہدایت، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، تلاوت کیجئے جو وحی کی گئی ہے آپ کی طرف کتاب میں سے، یعنی جب آپ کو کوئی مصیبت، کوئی افتاد گھیر لے تو سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اللہ کی طرف دوڑنا ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ابھی ہم نے پچھلی سوروں میں پڑھا نا کہ قرآن کو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ الذکر فرمایا، سب سے بڑا ذکر جو ہے اللہ رب العزت کا وہ قرآن ہے، قرآن itself is a ذکر ہے نا، اور یعنی اللہ رب العزت کی یاد کرنی ہے، کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا؟ اس کا ایک سرا میرے ہاتھ میں اور اس کا دوسرا سرا بندوں کے ہاتھ میں، تو یعنی ڈائریکٹ رستی ہے، اگر اس کو تھام لیا جائے تو اللہ سے ڈائریکٹ مطلب کنیکشن پیدا ہوتا ہے۔ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، تلاوت کیجئے جو وحی کی گئی ہے آپ کی طرف کتاب میں سے، واقیم الصلاۃ، اور دوسری چیز کیا کرنا ہے؟ نماز کو قائم کیجئے، کیونکہ نماز کا دیکھیں آج پرپس بتایا جا رہا ہے، ہم کتنی مرتبہ پڑھ چکے ہیں اقیم الصلاۃ واتوا الزکاۃ، ایک پیرنگ میں چل رہا تھا، پھر ہم نے جب سورہ شروع کی تھی سورہ بقرہ وغیرہ میں تو دو دو مرتبہ ہم نے بنی اسرائیل کے لیے بھی پڑھا تھا، پھر ایمان والوں کے لیے بھی، دونوں امتوں کے لیے پڑھا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، ہے نا، پھر دوبارہ سے ایمان والوں کے لیے کہا
کہ ان اللہ مع الصابرین، صبر کرو، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اللہ، اور صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد چاہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اب اس کا پرپس بتا رہے ہیں، کیا مقصد ہے، کیوں نماز پڑھنی ہے؟ کیونکہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز جو ہے بے حیائی کو روکتی ہے، نماز جو کیا کرتی ہے، تمہیں برائیوں سے روکتی ہے۔ یعنی کہ اگر ہماری زندگی کا پھوٹا اگر ہم نماز کو بنا لیں، اس کے سراؤنڈنگ میں ہماری زندگی سدھر جائے گی، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دیکھیں، اللہ فرما رہا ہے کہ نماز کیا کر رہی ہے، بے حیائی کو روکتی ہے، اور نماز کیا کرتی ہے، جو منکر ہے، برائی کو روکتی ہے۔ تو بے حیائی اور برائی کس طرح روکتی ہوگی؟ ہاؤ کم اٹ ہیپنس کہ نماز تقوی اینڈ پرہیزگاری، تقوی پرہیزگاری، اور ہاں نفس لوامہ ہمارا ایکٹ کرتا ہے، بارک اللہ فیکم، اور نماز کس طرح سے روک سکتی ہے ہمیں برائی سے یا بے حیائی سے؟ ہاں، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، بارک اللہ فیکم، یعنی کہ ایک انسان جو کہ نمازی ہوگا یا اللہ رب العزت کی طرف وہ کنیکٹڈ ہوگا، تو اس کو اس بات کا خدشہ لگا رہتا ہے کہ میرے دین پر کوئی آنچ نہ آ جائے میری وجہ سے، میں اگر گناہ میں مبتلا ہوں گا تو لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ بندہ کر رہا ہے، وہ کیا کہیں گے، مسلمان۔ کیسے کہہ دیتے ہیں لوگ، مسلمان کرتے ہیں، کوئی یہ نہیں کہتا شیبہ نے یہ گناہ کیا، کوئی کیا کہے گا، یہ مسلمان ایسے ہی ہوتے ہیں، یہی گناہ کرتے ہیں، یہی ان کا ہی کام ہے۔ تو ہمیں جو یہ نماز ہے، ایک طریقے سے ہمارے دین پر آنچ آنے سے بہت طریقے سے کیا کرتی ہے، روکتی ہے۔ پھر اور کیا کیا پوائنٹس ایڈ آن کر سکتے ہیں ہم اس میں، اور کس طرح سے فحش سے روک رہی ہے نماز؟ اللہ کا خوف، خشیت بالکل، اور بالکل بالکل، اور ہاں یعنی اللہ رب نماز ہم لوگ پڑھتے ہیں، اللہ کا ایک خوف ہے کہ ہم یہ کام کریں تو اللہ کو بالکل بالکل، یعنی کہ اللہ رب العزت کی وہ جو خشیت ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ہر وقت دیکھتا ہے، نہ صرف نماز میں، علاوہ نماز کے بھی نا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو ہر وقت دیکھنے پر قادر ہے۔ تو ہماری نمازیں کیا کرتی ہیں کہ دیکھیں، نماز جو ہے نا ذکر ہے، سب سے اول ذکر کیا ہے، قرآن کریم، اور یہ نماز جو ہے ذکر کا ذریعہ ہے۔ ذکر کا ذریعہ کیسے کہ یہ جو نماز ہے، اس کے اندر ہم کیا پڑھ رہے ہوتے ہیں، قرآن کریم پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم نماز کو صحیح طریقے سے پڑھے، جو اس کا حق ہے، خشوع اور خضوع کے ذریعے سے، تو ہماری نمازوں میں کیا ہوتا ہے، احکامات ہوتے ہیں کہ تم کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو، تو اپنے آپ کو اللہ کانشیس بناؤ، اپنے آپ کو اپنے مائنڈ کو ٹون کرو کہ تم اس دنیا کے لیے نہیں پیدا کیے گئے ہو، تمہاری آنکھ، ناک، تمہارا ہر جسم کا ہر عضو کس کے لیے ہے، اللہ رب العزت کے لیے۔ ہم کہتے ہیں نا انا للہ، کیا مطلب ہوتا ہے انا للہ کا، کہ ہم اللہ کے لیے ہیں، یعنی کہ ہمارا جو جسم کا ہر عضو ہے، ہر مطلب آنکھ ہو چاہے ناک ہو چاہے کان ہو، یہ ہم اپنی ہم اس کے مالک نہیں ہیں، وی آر ناٹ دا اونر۔ اونر کیا کر سکتا ہے، وہ جیسے چاہے اس کو یوز کر سکتا ہے، جیسے اس کو چاہے ڈسپوز کر سکتا ہے، لیکن نماز ہمیں اس چیز کی طرف بار بار ذہن دلاتی ہے کہ ہم اس بدن کے خود مالک نہیں ہیں، اس کی آنکھ، اس کے ناک، اس کے ہاتھ اور اس کے پیر، انسان کے جسمانی عضو، ہر ایک عضو کیا ہے، اللہ رب العزت کی امانت ہے، اور اس امانت کا کیا کرنا ہے، جواب دہی ہے، اس کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ سوال کرے گا۔ ہم نے پڑھا تھا نا کہ ہر تمہارے بدن کے عضو مسئولہ، ان سے سوال کیا جائے گا، اور تم کلکم رائی، تم میں سے ہر ایک کیا ہے، رائی ہے، رعایا چلانے والا ہے، تم اپنے اپنے ہاؤس ہولڈ کے کنگ ہو، اور ہر کنگ سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہونے والا ہے۔ تو ایک تو بندہ اپنے آپ کا بھی جواب دہ ہے، اپنے ہر عضو کا جواب دہ ہے، ساتھ ساتھ اپنی اولاد کا، اپنی نسلوں کا، ہر شخص جو اس کے ماتحت ہے اس کا بھی جواب دہ ہے۔ تو نماز کا قیام جو ہوتا ہے، انسان کو اس بات کی طرف لگائے رکھتا ہے کہ میں اپنی جاگیر خود نہیں ہوں، میں اللہ رب العزت کی پراپرٹی ہوں، اللہ رب العزت کی کیا ہوں، میں سلیو ہوں، وی آر ناٹ سرونٹ، وی آر سلیو، ہم اللہ کے عبد ہیں۔ عبد کا کیا مطلب ہوتا ہے، غلام ہوتا ہے، غلام اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزار سکتا،
سرونٹ جو ہوتے ہیں وہ اپنے آیا اس کا وقت مقرر ہوتا ہے، وہ 5 بجے سے آئے گا، رات کو 10 بجے چلا جائے گا، اس کے بعد اس کی زندگی اپنی ہوتی ہے، وہ جیسے چاہے جیے. لیکن ایک غلام کے اوپر آقا وہ نہیں کر، مطلب غلام اپنی زندگی کو خود سے نہیں جی سکتا، اس کا ہر لمحہ، اس کا ہر ایکشن کس کے تابع ہوگا؟ اللہ رب العزت کے حکم کے تابع ہوگا. تو نماز ہمیں اس طرف، ہم اگر دیکھیں اصل میں بات کیا ہے نا، ہم نمازوں کو ویسے نہیں پڑھتے جیسے اس کا پڑھنے کا حق ہے، اسی لیے ہم گناہ میں بھی ملوث ہوتے ہیں. اسی لیے ہم دیکھیں صحابہ کرام کا کیا معاملہ تھا کہ اگر ان کو اینستھیشیا، آج کے دور میں اگر اینستھیشیا دیکھنا ہوتا ہے، لوکل اینستھیشیا 3 انجیکشن تو لوکل میں دیے جاتے ہیں کہ اگر ہم پیر کو اینستھائز کرنا ہے، ہاتھ کو یا کسی باڈی کے کسی عضو کو 3 انجیکشن لگانے پڑتے ہیں، اس کے بعد تم آپریشن کر سکتے ہو. اس میں بھی درمیان میں کیا ہوتا ہے، وہ کم ہو جاتا ہے اس کا سر، دوبارہ سے پھر انجیکشن دینے پڑتے ہیں، اور لوکل دینا پڑتا ہے تو اس کے لیے تو 2 دن پہلے سے تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں کہ اس کو اینستھائز کیا جائے. صحابہ اکرام کی نمازوں کا یہ معاملہ تھا کہ اگر ان کی جیسے کہ ہاں اگر کوئی تیر لگ گیا یا کچھ ہو گیا تو صحابہ کرام کیا کہا کرتے تھے، ہمارا یہ جو سارا پروسیجر ہے کب کیا جائے؟ نماز کے دوران کیا جائے. جو ہمارے پیر، ایک صحابی کا پیر کاٹنا پڑ گیا، مطلب حکیم نے یہ کہہ دیا کہ اگر آپ اس پیر کو نہیں کاٹو گے تو وہ زخم اوپر بڑھ جائے گا. اب جیسے ڈائبٹیز میں کیسا ہوتا ہے کہ وہ بڑھتا جاتا ہے نا، اگر اس کو وہیں پر کنٹرول نہ کر لیا جائے، اور جیسے لیپریسی وغیرہ اس میں بیماری بڑھتی رہتی ہے، تو وہاں پر ان کو کہا گیا کہ آپ کو یہ پیر کاٹنا پڑے گا، ادروائز یہ پورا آپ کے بدن کو لے کر ختم کر دے گا. انہوں نے کہا کہ جب میں نماز کے دوران سجود میں ہوں تب میرا پیر کاٹ دیجیے، اور نماز پوری ان کے مکمل ہو گئی، ان کو خبر نہیں ہوئی کہ ان کا پیر کٹ چکا ہے. یہ معاملات تھے ان کے. جب وہ دیکھا کرتے تھے، مطلب جب جنت اور دوزخ کا تذکرہ آتا تھا جب نمازوں میں، تو ان کو فیل ہوتا تھا کہ ہمارے سامنے جنت لا کر رکھ دی گئی ہے، ہمارے سامنے جہنم لا کے کھڑی کر دی گئی ہے. اب ایک بندہ جو اپنی آنکھوں سے جنت اور جہنم کو دیکھ رہا ہے تو وہ کہاں پھر برائی کی طرف؟ وہ دنیا یہ جو ٹیمپرری ہے، جو اب کا ہے اور خیر ہے اور اب کا ہے، ہم نے پڑھا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرًا وَأَبْقَىٰ، وہ اللہ کے پاس جو موجود ہے وہ کیا ہے؟ بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والا بھی ہے. تو وہ اس کی جستجو کریں گے نا، اس ٹیمپرری دنیا کی جو عارضی ہے، بالکل ختم ہو جانے والی ہے. تو یہ ہماری نمازیں ہمیں دے نہیں پا رہی ہیں، کیونکہ ہماری نمازوں میں وہ خلوص، وہ خشوع، وہ خضوع نہیں ہے نا. کہ وہ کہا جاتا ہے نا کہ جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا. کیسے کہ ایک بندہ 10 منٹ کا سجدہ، 10 سیکنڈ کا، 10 منٹ تو بہت ہم نے کہہ دیا، 10 سیکنڈ کا اگر سجدہ کرتے، 10 سیکنڈ بھی اب تو لگاتے ہیں نہیں ہم لوگ برابر صحیح سے، تو 10 سیکنڈ کا اگر سجدہ کر رہا ہے کوئی شخص، اور کوئی شخص آیا باہر سے اور اس نے 15 سیکنڈ کا سجدہ کر دیا، تو 10 سیکنڈ تو اللہ کا تھا، لیکن 5 سیکنڈ کس کا تھا؟ وہ دکھاوے کا تھا نا، ریاکاری کا تھا. تو اس نے کیا کر دیا؟ شرک کر دیا. تو ہماری نمازیں بالکل خالی ہوتی ہیں خشوع اور خضوع سے. ہمیں سب پتا ہو رہا ہوتا ہے کہ یہاں کیا چل رہا ہے، یہاں کیا چل رہا ہے، ہمارے کانوں میں ساری آوازیں آ رہی ہوتی ہیں. ہم اپنی نمازوں پہ کانسنٹریٹ نہیں کر پاتے جب کوئی کچھ بول رہا ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں خبر ہی نہیں کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں، ہمیں خبر نہیں اللہ سے ہم باتیں کر رہے ہیں، ہمیں خبر ہی نہیں ہم قرآن کے احکامات پڑھ رہے ہیں، ہمیں خبر ہی نہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے کتنی باتیں کرتا ہے اس قرآن کے ذریعے سے. یہ الذکر ہے، سب سے بڑا ذکر، سب سے بڑی کیا ہے؟ اللہ رب العزت سے کنیکشن کا ذریعہ ہے، اور ہم اس کے اندر کیا ہیں؟ خالی ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یہ صلاۃ ہی ہے، یہ نماز ہی ہے جو روک دیتی ہے انسان کو فحش سے، بے حیائی سے اور برائیوں سے. کیونکہ اگر ہم اپنی نمازوں میں کیا کر لیں گے؟ خشوع اور خضوع پیدا کر لیں گے تو انشاءاللہ ہمیں ان دونوں چیزوں کے اثرات محسوس ہوں گے. اللہ رب العزت ہماری نمازوں میں خشوع اور خضوع شامل عطا فرما دے. وَلِذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ کا ذکر تو سب سے بڑا ہے. اور ذکر کا ہم نے بتایا آپ کو سب سے پہلا ذریعہ کیا ہے؟ قرآن کریم. اللہ نے فرمایا اس قرآن کو الکتاب جو ہے یہ الذکر ہے، سب سے بڑا ذکر، سب سے بڑا یاد کرنے کا اللہ کا ذریعہ قرآن کریم ہے. دوسرا الصلاۃ، نماز. اور نماز کیا ہے؟ ذکر کا ذریعہ ہے، کیونکہ نماز میں ہم کیا پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ قرآن ہی کو پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو نماز ذکر کا ذریعہ ہے اور قرآن اٹسیلف ذکر ہے. پھر اللہ نے فرمایا اللہ کا ذکر تو سب سے بڑا ہے. اب ذکر صرف نماز اور قرآن میں ہی کرنا ہے کیا؟ ذکر کیسے کیا جائے؟ جو ہمارے روزمرہ کے تعلقات میں ذکر ہے.
اللہ رب العزت کو ہر وقت یاد رکھنا ہے. ہمارا کوئی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسا ایکشن بتایا جو بغیر دعا کے ہے. آپ سو کر اٹھ رہے ہیں تو دعا پڑھنا ہے, سونے جا رہے ہیں تو دعا پڑھنا ہے, آپ کھانا کھا رہے ہیں تو دعا پڑھنا ہے, آپ درمیان میں بھول گئے ہیں تو دعا پڑھنا ہے, آپ کھانا کھا کے اٹھ چکے ہیں تو دعا پڑھنا ہے, آپ کہیں باہر نکل کر جا رہے ہیں تو دعا پڑھنا ہے, گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو دعا پڑھنا ہے, آپ اپنے گھر اہل خانہ کو رخصت کر رہے ہیں تو دعا پڑھنا ہے, آپ کسی سواری پر سوار ہو رہے ہیں تو دعا پڑھنا ہے. یہ سارا کیا ہے؟ ذکر ہے. یہ اللہ رب العزت کا ذکر ہے کہ ہر لمحہ, ہر اپنی زندگی کے ہر لمحے میں اللہ رب العزت کو شامل کر لو. تمہارے رب کا ذکر سب سے بڑا ہے, یعنی تمہاری زندگی اس ذکر سے خالی نہ ہو. کیونکہ انسان کی زبان, صحابہ کرام کی جو زبان ہوتی تھی نا, اتنی زیادہ تر ہوتی تھی نا, مطلب اللہ کے ذکر سے, کہ جب وہ واش روم جایا کرتے تھے تو they used to hold their tongue like this. ہاں, کہ زبان سے کوئی نکل نہ جائے اللہ کا نام, واش روم میں اللہ کا نام نہ نکل جائے تو وہ زور سے ہولڈ کر کے رکھتے تھے کہ اللہ کا نام اس ناپاک جگہ پر نہیں نکل. یعنی اتنا سوچے کس قدر کثرت سے کرتے ہوں گے کہ وہ اپنی زبان پہ کنٹرول نہیں کر پا رہے. دیکھیں بہت سارے لوگ کو بڑبڑانے کی عادت ہوتی ہے, بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا نہانا کمپلیٹ نہیں ہوتا جب تک 2-4 سانگ نہ گا لیں, ہے نا, کیونکہ ان کو زبانوں پر اتنی شدت سے وہ ساری چیزیں چڑھی ہوئی ہیں کہ وہ باتھ روم میں بھی کنٹرول نہیں کر سکتے اپنی زبان کو. یہی معاملہ صحابہ اکرام کا تھا کہ جب وہ ٹوائلٹس وغیرہ جاتے تھے تب ان کو اپنی زبانوں کو ہولڈ کرنا پڑتا تھا. کچھ صحابہ اپنے منہ میں سٹون رکھ کر جاتے تھے کہ ہم زبان کو موو نہ کریں, اللہ کا نام نہ ہماری زبان سے نکل جائے. تو یہ معاملہ, اسی لیے تو نا واش روم سے باہر نکلنے کی دعا کیا ہے؟ غفران کا. کیوں؟ ہاں بس غفران کا, یو کین ریسائٹ غفران کا, دیٹس آل. وائی غفران کا؟ گناہ کر رہے تھے, اتنے وقت تک ہم رکے رہے یا رب تیرے ذکر سے, اتنے وقت تک خالی رہے ہم تیرے ذکر سے, تو اللہ ہماری بخشش فرما. جتنے وقت ہم واش روم میں رہے اور ہماری زبان تیرے نام کا ذکر نہیں کر سکی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بول سکتے ہو تو خیر کے کلمات بولو, نہیں بول سکتے تو بیٹر کہ تم خاموش رہو. اس کے علاوہ تیسرا راستہ نہ تلاش کرو. یعنی کہ تم کسی کے صلح کرا رہے ہو, تم قرآن کا بیان کر رہے ہو, تم اللہ کا ذکر کر رہے ہو, اور کسی کے ساتھ خیر خواہی کر رہے ہو, تم کسی کے اپنے اہل خانہ کے ساتھ محبت کا اظہار کر رہے ہو, وہ تمام باتیں جس سے تم اللہ رب العزت کی رضا طلب کرتے ہو, وہ باتیں نکالو اپنی زبان سے, ورنہ خاموش رہو. ہے نا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ زبان جو دی ہمیں گوسپ کرنے کے لیے, مزے مارنے کے لیے, چٹکارے لینے کے لیے نہیں دی ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. تمہارے رب نے تمہیں بیان سکھایا. کیوں سکھایا؟ تاکہ تم اس قرآن کو بیان کرو, نہ کہ تم اپنی زبان کو دنیا کی فضول لغو باتوں سے میلا اور کیونکہ پراگندہ کر دو. کیوں؟ تمہارا رب تم سے اس زبان کے بارے میں سوال کرے گا اور تم اپنی زبان کا حساب نہیں دے پاؤ گے. جس دن تمہارا رب تم کو کھڑا کر دے گا, اور اس دن کیا ہوگا؟ یہ زبان بند کر دی جائے گی. اس کے علاوہ بدن کا ہر عضو اس کے خلاف گواہی دے رہا ہوگا کہ یا رب اس کی وجہ سے یہ میرا معاملہ ہوا, اس کی وجہ سے یہ میرا معاملہ خراب ہوا. تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا؟ تمہارے رب کا ذکر جو ہے سب سے اکبر ہے, سب سے بڑا ہے. یعنی کہ تم اپنی زبانوں کو ہر وقت کس سے رکھو؟ اپنے رب کے ذکر سے. واللہ یعلم ما تصنعون, اور اللہ رب العزت تو بخوبی واقف ہے جو تم کرتے ہو. یعنی یہاں پر یہ جو صحابہ کرام تھے جن کے اوپر مظالم ڈھائے جا رہے تھے, ان سے کہا جا رہا ہے دیکھیں گھبرائیں نہیں, اللہ رب العزت آپ کے تمام کیفیات سے واقف ہے کہ آپ پر کتنے ظلم ڈھائے جا رہے ہیں, کس قدر آپ کو پریشان کیا جا رہا ہے. آپ جو کچھ کرتے ہو اللہ سب سے واقف ہے. بس کیا کرتے رہنا؟ قرآن کو نہ چھوڑنا, نمازیں اپنی قائم کرتے رہنا, اور اپنے رب کے ذکر سے اپنی زبانوں کو تر رکھنا. وَلَا تُجَادِلُوا, آیت نمبر ایک مرتبہ ریپیٹ کرتے ہیں, آیت نمبر 45. اتلو, تلاوت کرو, پڑھو, ما جو اوحیا, وحی کیا گیا ہے, الیکا, آپ کی طرف, من الکتابی, کتاب میں سے, الکتابی, قرآن کریم, کتاب میں سے, وَأَقِیمِ الصَّلَاةَ, اور اقیم قائم کیجیے, الصلاۃ, نماز, اور قائم کرو نماز, اِنَّا, بے شک, الصَّلَاةَ, نماز, تنہا, وہ دیکھیں یہ فیمیل ورڈ ہے نا, گول تا پر اینڈ ہو رہا ہے, تو تا کا ترجمہ تم نہیں کریں گے.
وہ کریں گے، وہ نماز نہیں کرتی ہے، یعنی روکتی ہے عن الفحشائی بے حیائی سے، والمنکری اور برائی سے، ولا اور البتہ ذکر اللہ اللہ کا ذکر تو اکبر سب سے بڑا ہے، واللہ اور اللہ یعلم وہ علم رکھتا ہے، وہ جانتا ہے، ما تصنعون ما جو تا تم وانصب صنع جو تم کرتے ہو، وہ اللہ رب العزت اس سے بخوبی واقف ہے۔ آیت نمبر 46 وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ وَلَا تُجَادِلُوا اور لا نہیں تا تم واولف سب جدلا لڑائی کرو، جنگ کرو، مجادلہ کرو، اور نہیں تم سب مجادلہ کرو، لڑو، اہل الکتابی اہل کتاب سے، اللہ سوائے باللتی اس کے ذریعے جو ہیا وہ احسن جو بہتر، احسن از آن دا پیٹرن آف افعال، کہ جو زیادہ بہتر ہو، جو زیادہ حسن سلوک کے قریب ہو، تم اس طریقے سے ان سے بات کرو، ان سے بحث کرو، اور نہیں تم سب بحث کرو اہل کتاب سے سوائے اس کے جو وہ بہتر طریقہ ہو، الا الذین اللہ سوائے الذین ان لوگوں کے، ظلموا جن لوگوں نے، جن سب نے ظلم کیا، منہم ان میں سے، وقولو اور واولف تم سب قولو کہو، اور تم سب کہو آمنا، آمنا پلس نہ، آمن ایمان لائے، نہ ہم ایمان لائے، بالذی اس پر جو انزلہ نازل کیا گیا، دیکھیں پیش ہے اور زیر ہے، نازل کیا گیا پیسو ہے، یہ یتان کا الف نہیں ہے، اس کا وہ ہے حصہ الف، انزلہ نازل کیا گیا، انزلہ کا پیسو ہے انزلہ، انزلہ اس نے نازل کیا، انزلہ اس پر نازل کیا گیا، انزلہ نازل کیا گیا، الینا الا طرف، نہ ہماری طرف، و اور انزلہ نازل کیا گیا، الیکم الا طرف، کم تمہاری طرف، و الہنا و اور الہ معبود نہ ہمارا، اور ہمارا معبود، و اور الہ معبود، کم تمہارا اور تمہارا معبود، اور ہمارا معبود اور تمہارا معبود، واحد ایک ہی ہے، ہمارا تمہارا معبود ایک ہے، وَنَحْنُ و اور نحنو ہم سب، لہو اسی کے لیے، لا لیے اس کے لیے، مسلمون ہم سب اس کے ہی فرما بردار ہیں، ہم اسی کے لیے مسلمان ہیں، اور نہیں تم سب مجادلہ کرو، بحث کرو کتاب والوں سے، اہل کتاب سے، سوائے اس کے جو وہ بہتر ہو، یعنی بہتر طریقے سے ان سے مجادلہ کرو، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے، اور تم سب کہو ہم ایمان لائے اس پر جو نازل کیا گیا ہماری طرف، اور جو نازل کیا گیا تمہاری طرف، اور ہمارا معبود اور تمہارا معبود ایک ہی ہے، اور ہم تو اس کے ہی لیے فرما بردار ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں کہ اگر تم تبلیغ کا کام کرتے ہو، تو یہ صحابہ کرام کا ابھی یہی وہ جو سن ہجری چل رہا تھا، 5th آئی تھنک چل رہا تھا، 5ویں نبوت، تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے کیا فرما رہے ہیں صحابہ کرام سے، کہ اگر تم اہل کتاب سے اگر تمہیں بحث کرنی پڑ جائے، اگر کسی ٹاپک پر تم ڈسکشن کرنے لگو اور بات بحث تک پہنچ جائے، تو پھر تم نے اس میں وائلنٹ نہیں ہو جانا ہے، اس کے اندر تم نے غصہ اور ایک دوسرے سے مطلب زبان درازی، یہ نہیں، کیسا طریقہ ہو، احسن طریقہ ہو، بہترین طریقے سے تم ان کو اپنا پیغام پہنچاؤ، الا الذین ظلموا سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے، یعنی کہ جو اہل کتاب آپ سے صحیح سے بات کرے، آپ نے ان سے بہتر طریقے سے بات کرنی ہے، لیکن جو ظالم ہیں، جو اڑ جائیں اپنی باتوں پر، تو اس کے اندر دیکھیں 2 مفہوم نکلتے ہیں، ایک تو یہ کہ تم ان سے مجادلہ کر سکتے ہو، دوسرا مفہوم یہ نکلتا ہے کہ ایسے لوگوں سے بات ہی نہ کرو، ان کو سائڈ رکھو، تو الا الذین ظلموا ایسے لوگ جو جنہوں نے ظلم کیا، ان سے کیا کہو کہ ہم تو ایمان لائے ہیں جو نازل کیا گیا ہماری طرف قرآن کریم، جو نازل کیا گیا تمہاری طرف تورات اور انجیل، تو ہم اس سب پر ایمان لاتے ہیں، اور ہم سب کا معبود تو ایک ہی ہے، جب کتاب بھی ایک ہے، معبود بھی ایک ہی ہے، تو پھر کس قسم کا مجادلہ، پھر کیسا مجادلہ،
اور ہم تو سب اسی کے فرما بردار ہیں، ہم سب اسی کے سامنے سر جھکاتے ہیں، ہم سب کا معبود برحق ایک ہے، ہم سب کی کتابیں ایک ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ ہم اس میں بحث و مباحثے میں نہ پڑیں۔ وَتَعَالَوْا عَلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءً بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، آؤ اس کلمے کی طرف، آؤ اس بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، ایکول ہے نا۔ تو پہلے بات جو ہے نہیں، یہ ایڈریس کیا جا رہا ہے ایمان والوں کو کہ اے ایمان والو، اگر تمہیں اہل کتاب سے نو اٹ از فار دا مومنین، فار دا مومنین، کہ اگر تم مجادلہ کرو یا اگر تم ان کو ایکسپلین کر رہے ہو، اگر تم ان سے بحث و مباحثے میں پڑھ رہے ہو، کس سے؟ اہل کتاب سے، تو ان سے اچھی طرح بات کرنا، مطلب اس جھگڑے پر نہ اتر آنا، مطلب ان سے لڑائی اور فساد نہ کرنے لگ جانا، اور اگر وہ پھر بھی ظلم کرتے رہے تو ان سے صاف کہہ کر ہٹ جاؤ کہ کیا اس بات پر تم غور نہیں کرتے کہ ہمارا تمہارا رب ایک ہی ہے، ہماری تمہاری کتابیں بھی سیم ہیں، اور ہم سب اسی کے فرما بردار ہیں، یعنی اللہ رب العزت ہی کو تو ماننے والے ہیں ہم لوگ۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، آیت نمبر 47، فَالَّذِينَ آتَيْنَا وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ۔ وَكَذَلِكَ، اور كَذَلِكَ اسی طرح، اور وَكَذَلِكَ اور اسی طرح، انزلنا، انزلہ نازل کیا، نہ ہم نے، الیکا الی طرف کا آپ کی طرف، الکتابہ کتاب یعنی قرآن کریم، اور اسی طرح نازل کی ہم نے آپ کی طرف الکتاب یعنی قرآن، والذین آتیناہم الکتاب، پھر الذین وہ لوگ جو، آتیناہم آتی عطا کیا، نہ ہم نے، ہم ان کو، پھر وہ لوگ جنہیں عطا کی ہم نے ان کو الکتاب، یؤمنون بہ، یا وہ وانصب امنا ایمان لاتے ہیں، بھی اس پر، ومن ہؤلاء من یؤمن بہ، وہ اور من سے، ہؤلاء ان سب لوگوں میں سے بھی، من جو، یؤمنو یا وہ، امنا ایمان لاتے ہیں، بھی اس پر، وما یجہدو اور ما نہیں، یا وہ جہدا بحث و مباحثہ کرتے، بھی آیاتنا ہماری آیتوں پر، الا الکافرون سوائے نافرمانوں کے، سوائے وہ جو کافر ہیں۔ ایک منٹ، ہاں یہ آیت مکمل ہو جائے پھر انشاءاللہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن ہؤلاء اور من سے، ہؤلاء ان سب لوگوں میں سے، من جو یا وہ، امنا ایمان لاتے ہیں، بھی اس پر، وما اور ما نہیں، اور ما نہیں، یجہدو یا وہ جہدا جہاد کرتے یعنی بحث و مباحثہ کرتے، الا بآیاتنا ہماری آیتوں پر، الا الکافرون سوائے کافروں کے، اور نہیں انکار کرتے اور نہیں بحث و مباحثہ کرتے ہماری آیتوں سے سوائے کافر۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر کیا فرما رہے ہیں، اور اسی طرح نازل کیا ہم نے آپ کی طرف الکتاب یعنی قرآن کریم، پھر وہ لوگ جو عطا کی ہم نے ان کو کتاب، وہ سب ایمان لے آتے ہیں اس پر یعنی اس قرآن پر، ومن ہؤلاء اور ان میں سے یعنی اہل کتاب تورات اور انجیل والوں میں سے بھی، جو ایمان لے آتے ہیں اس پر اور نہیں اس کا انکار کرتے یا مجاہدہ کرتے ہماری آیتوں سے سوائے کافر ہوتے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا ہر کوئی ایسا نہیں ہے ان میں اہل کتاب میں جو ایمان نہ لائے، کچھ تو ہے ان لوگوں میں سے جو وہ بھی ایمان لے آتے ہیں، جیسے عبداللہ بن سلام لے آئے تھے، پھر ورقہ بن نوفل تھے وہ لے آئے تھے، تو یہ سارے لوگ جو تھے اہل کتاب ہی میں سے تھے، تورات اور انجیل کے ماننے والوں ہی میں سے تھے، لیکن کیا ہوا کہ وہ ایمان، ابھی کل ہم نے پڑھا تھا نا شروع میں حضرت یاسر کے متعلق کہ وہ بھی کہاں کے تھے، کہاں سے تھے، وہ یمنی تھے، لیکن وہ بھی ایمان لے آئے اور وہ بھی صرف ایک خواب کی بنا پر لے آئے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ وہ سارے لوگ ہیں جو ایمان لے آئے ہیں اس پر، اور اس پر ایمان کون نہیں لاتا سوائے کافروں کے، اور سارے لوگ اس پر ایمان لے آتے ہیں۔ جی افسر جی آپ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون۔
وہ اور ما نہیں کنتا کن تھے آپ, ہاں تا یعنی آپ, وہ اور ما نہیں کنتا آپ تھے تتلو تا تم واو الف تا لام واو تلو تا آپ تلو تلاوت کرتے تھے اور نہیں آپ تھے آپ تلاوت کرتے من قبل ہی اس سے پہلے, من سے قبل پہلے ہی اس سے پہلے, من کتابن کسی کتاب میں سے, من سے کتابن کوئی کتاب کسی کتاب میں سے, و اور لا نہیں تخطہ تا آپ خطاطی کہتے ہیں نا, خطاطی is to write ہے نا لکھنا, نہ تا آپ و اور لا نہیں تا آپ خط کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز کا لکھنا, و اور لا نہیں تا آپ خود لکھتے تھے اس کو کس کو, کتاب کو, قرآن کو بھی, مطلب کوئی بھی کتاب کو, ناٹ قرآن, کسی بھی چیز کو نہ ہی آپ لکھتے تھے اسے بھی یمینی کا بھی سے, یمینی سیدھے ہاتھ کا آپ کے رائٹ ہینڈ سے ہے نا, جنرلی ہم لوگ رائٹ ہینڈ سے لکھتے ہیں نا, نہ ہی آپ اپنے سیدھے ہاتھ سے اسے لکھا کرتے تھے. اذن اس صورت میں, یا تب لرتابا لا نہیں, ارتابا لا البتہ, ارتابا شک میں پڑ جاتے, المبتلون باطل پرست لوگ, اور نہ ہی آپ تھے آپ تلاوت کرنے والے یا پڑھنے والے اس سے پہلے کسی کتاب میں سے, اور نہ ہی آپ لکھنے والے تھے اس کو آپ کے سیدھے ہاتھ سے. اس صورت میں تو البتہ ریب سے بنائی ہے ارتاب نہیں, اس صورت میں تو البتہ شک میں پڑ جاتے باطل پرست لوگ. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جس طرح سے یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گڑھ لیا یہ قرآن, تو ہو سکتا ہے, مطلب اگر ایسا ہوتا کہ آپ پہلے سے ہی پڑھنا لکھنا جانتے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے نا, ان لیٹرڈ تھے, انہوں نے پڑھائی لکھائی مطلب عصری تعلیم کوئی حاصل نہیں کی تھی, دنیاوی تعلیم کوئی حاصل نہیں کی تھی, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے, نہ آپ پڑھتے تھے پہلے اور نہ ہی آپ لکھتے تھے پہلے, نہ آپ کو لکھنا آتا تھا نہ ہی آپ کو پڑھنا آتا تھا. اگر ایسا معاملہ ہوتا کہ آپ لکھتے پڑھتے, چونکہ اس ماحول میں سب سے زیادہ عروج پر رائٹنگ اور یہی اسکل چل رہی تھی, پڑھنا لکھنا ہی سب سے زیادہ اس میں چل رہا تھا, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ اگر ایسا ہوتا کہ آپ پڑھنا لکھنا پہلے سے ہی جانتے, تو لوگ کیا کہتے کہ ہاں دیکھو پڑھتے لکھتے ابھی کافی شارپ ہو گئے اور ایسا کلام کرنے لگے. مطلب ایسا ہوتا ہے نا, ایک انسان جس پہ زیادہ وقت سرو کرتا ہے تو پھر وہ اس میں ماہر ہو جاتا ہے. اب شروع میں کوئی شاعر کھڑا ہوتا ہے تو وہ پہلے ہی نہیں بہت بڑا شاعر بن جاتا ہے, پہلے وہ بچوں ہی جیسی چیزیں لکھتا ہے, پھر بڑھتے بڑھ جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی فرما رہا ہے کہ اگر آپ پہلے سے لکھتے پڑھ رہے ہوتے تو یہ لوگ کیا پڑھ جاتے, شک میں پڑ جاتے کہ یہ کلام کس کی طرف سے, یہ آپ ہی کی طرف سے گڑا ہوا ہے. بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما یجحدوا بآیاتنا الا الظالمون. بلکہ ہوا, آیت نمبر 49, بلکہ ہوا وہ تو, آیات بینات واضح نشانیاں ہیں, آیات پلورل ہے, آیت کا پلورل ہے آیات, بینات واضح نشانیاں ہیں, بلکہ وہ تو واضح نشانیاں ہیں, فی صدور الذین, فی میں صدوری سینوں میں, الذین ان لوگوں کے, اوتوا الکتاب اوتوا العلم, اوتو عطا کیا گیا ہے, اوتو دیکھیں اوتیا ہم پڑھ چکے ہیں کتنی مرتبہ وہ ورڈ, اوتیا دیا گیا, اسی کا پلورل فارم ہے واو الف لگا کر, اوتو عطا کیا گیا, دیا گیا, العلم جن لوگوں کو, جن سب لوگوں کو عطا کیا گیا علم, بلکہ وہ تو واضح نشانیاں ہیں ان لوگوں کے سینوں پر جنہیں عطا کیا گیا علم. وما یجحدوا, اور ماں نہیں, یجحدوا دیکھیں الا آ گیا تو ماں نہیں میں چلا گیا, اور نہیں وہ سب مجاہدہ کرتے, جنگ کرتے, بحث و مباحثہ کرتے, انکار کرتے, سارے ترجمے آپ لوگ اس میں لے سکتے ہیں, اور نہیں وہ سب انکار کرتے ہماری آیتوں کا, ہماری نہ آیات بھی کا, ہماری آیتوں کا, الا سوائے الظالمون ظالم لوگ, بلکہ وہ تو واضح آیتیں ہیں, واضح نشانیاں ہیں ان لوگوں کے سینوں میں جنہیں عطا کیا گیا, دیا گیا علم, اور نہیں انکار کرتا ہماری آیتوں کا, ہم نہیں انکار کرتے ہماری آیتوں کا سوائے ظالم لوگ. یعنی اللہ رب العزت کیا فرما رہے, جو اوت العلم ہے, جنہیں علم عطا کیا گیا ہے, وہ تو ان تمام باتوں سے بخوبی واقف ہیں کہ یہ کلام اللہ رب العزت کی جانب سے ہے. یعنی اس بات پر ثبات ہو جاتی ہے نا, ایک کنفرمیشن ہو جاتی ہے
کہ ایک شخص جس کو کچھ بھی نہیں پڑھنا آتا تھا آل آف سڈن اتنا ہائی مطلب وہ کلام جو کہ کسی بندے کی دسترس میں ہی نہیں ہے کہ وہ ایسا کلام لے کر آ سکے. تو ایسا کلام لے کر آنا کسی ایسے شخص کے پاس سے جو کہ امی ہے, جو جانتا ہی نہیں ہے کچھ پڑھنا لکھنا, اور اللہ رب العزت ایسا کلام ان کو عطا کر دے, تو اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ یہ کلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ کلام ربی ہے نا. اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی بات ظاہر ہوتی ہے کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے کچھ نہیں لکھا ہے, کیونکہ وہ لکھنا پڑھنا جانتے ہی نہیں تھے, ہے نا. بل ہوا آیاتم بینات. ہاں جی, ہاں میمورائز کرتے تھے, اور پھر میمورائزیشن کے بعد اپنے صحابہ کرام کو سناتے تھے, پھر وہ جو لکھنے والے ہوتے تھے لکھ لیتے تھے. ہاں ان لوگوں کو بھی, ہاں ہاں سبحان اللہ, ہاں اللہ اکبر. یہ اللہ رب العزت, یہ کتنا بڑا معجزہ ہے نا قرآن. دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اتار دیا. اور وہ خالی یاد کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی, ہاں بالکل صحیح. آگے یہ سب بالکل آگے کیا لوگ وہ پیش کریں گے نا, حجتیں قائم کریں گے. تو اللہ رب العزت اپنی طرف سے حجت تمام کر دیتا ہے کسی بھی چیز کی, ہے نا. اب نبیوں کے اوپر تو وہ پھر حجتیں رہنے ہی نہیں دیتا, بلکہ وہ تو واضح آیتیں ہیں ان لوگوں کے دلوں پر. یعنی کہ وہ چیزیں, یہ ساری باتیں تو ان لوگوں کے لیے اور پختگی کا سبب بن جاتی ہیں جو علم والے ہوتے ہیں. علم والے ان تمام باتوں سے کیا کرتے ہیں, نصیحت حاصل کرتے ہیں. دیکھیں اب ہمیں کتنے ایکسائٹمنٹ وہ ہوتی ہے نا, یہ آیت کو ہم جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹ کرتے ہیں تو ہمیں کیسا فیل ہوتا ہے کہ دیکھو ایک نبی جن کو کچھ بھی نہیں آتا تھا, ان کے ذریعے سے اتنا اعلیٰ کلام اللہ رب العزت, جو کچھ نہیں پڑھنے جانتا اس کو اللہ نے معلم بنا دیا, ساری دنیا کا ٹیچر بنا دیا. سوچے ٹیچر پڑھا لکھا ہونا چاہیے نا, لیکن اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر قرآن کریم اتارا, اور پھر اس سے زیادہ اعلیٰ تعلیم کوئی نہیں ہوتی جو کہ دل پر اترتی ہے نا. جو ذہنوں پر اترتی ہے وہ تو بالآخر ختم ہو جاتی ہے, جو دلوں پر اترتی ہے وہ ختم نہیں ہوا کرتی. تو اللہ نے اپنے نبی کے دل پر اس قرآن کو اتار دیا, اور جو اہل علم ہے وہ جانتے ہیں, وہ ان تمام باتوں سے ان کے دلوں پر کیا ہوتی ہے, اس علم کی پختگی ہو جاتی ہے اور راسخ ہو جاتا ہے یہ سارا کچھ. جب وہ سنتے ہیں کہ ہمارے نبی تو کچھ پڑھنا نہیں جانتے تھے, پھر بھی ہمیں اتنا اعلیٰ کلام, اتنی اعلیٰ تعلیم دے کر چلے گئے, تو ہمارے لیے کتنی بڑی بلیسنگ ہے نا کہ ہمارے نبی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیاوی کوئی تعلیم نہیں دی, اور سارا کچھ سکھا کر ہم تک وہ سارا قرآن پہنچا دیا. تو ایسے علم والے, ان کے دلوں کے لیے کیا ہے, یہ واضح نشانیاں ہیں, اور ظالم لوگ اسی بحث و مباحثے میں پڑے رہتے ہیں. وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ. وَقَالُوا, اور قالوا ان سب نے کہا, لولا کیوں نہیں, انزلہ نازل کر دی گئی, علیہ علی پر ہی, اس پر یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور ان سب نے کہا کیوں نہیں نازل کر دی گئی ان پر آیاتن, کوئی نشانی, ان دا سینس معجزہ, کوئی معجزہ یا کوئی نشانی, من ربی, ان کے رب کی طرف سے, من سے ربی, رب ہی ان کے رب کی جانب سے کوئی آیت کیوں نہیں ان پر نازل کر دی گئی. قل, آپ فرما دیجئے, انما الآیات عند اللہ, قل آپ فرما دیجئے در حقیقت بے شک صرف الآیات نشانیاں, معجزات تو عند اللہ, اللہ کے پاس ہیں. وَإِنَّمَا, اور انما در حقیقت, انا میں تو, نذیر مبین, کھلا ڈرانے والا ہوں. میرا کام کیا ہے, آگاہ کرنا. میرا کام معجزے دکھانے نہیں ہے, میں جس کام کے لیے آیا ہوں اس کو پورا کروں گا. میں معجزے دکھانے کے لیے قطعی نہیں آیا. یہ معجزے دکھانا, کراماتیں دکھانا, کرشمے دکھانا, یہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں. اور کیا ساری دنیا کرامات نہیں ہے ہمارے لیے؟ کیا ساری دنیا اللہ کی نشانیاں نہیں بنی ہوئی ہمارے لیے؟ اس آسمان کو دیکھو, افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت, کیا تم اونٹ کو نہیں دیکھتے ہو کہ کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تخلیق کر دیا؟ کیا آسمان کو نہیں دیکھتے ہو کہ بغیر ستونوں کے اللہ نے کھڑا کر دیا؟ تو ساری دنیا تو نشانی. اور کچھ نہیں دیکھنا تو اپنے آپ کو دیکھ لو, اپنے انفس میں غور کرو کہ اللہ نے تمہیں کیسا تخلیق کیا. تو اللہ رب العزت فرماتا ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ جب وہ کہیں کہ کیا ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی معجزہ کیوں نہیں آیا، اور انبیاء کے ساتھ تو معجزات آئے، انہوں نے ابھی مطالبہ کیا تھا نا کہ موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا گیا، آپ کو کیوں نہیں دیا گیا؟ تو میں کیا ہوں؟ نذیر مبین، میرا کام ہے آگاہ کرنا، میں آگاہ کروں گا، اور معجزے دکھانا، نشانیاں دکھانا وہ اللہ رب العزت کے پاس ہے، اور وہ اسی کا کام ہے۔ اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم ان فی ذلک لرحمۃ وذکری لقوم یؤمنون۔ آیت نمبر 51، اولم کیا اور نہیں، کیا واو اور لم نہیں، کیا اور نہیں، یکفہم یا وہ کفا کافی ہے، ہم ان کے لیے، انا کے نہ ہم، انزلنا ہم نے، انزلہ نازل کیا، نہ ہم نے، علیکا آپ پر، علا پر کا آپ، اور کیا اور نہیں وہ کافی ہے کہ ان کے لیے کہ ہم نے نازل کیا آپ کی طرف الکتاب، کتاب یعنی قرآن کریم، ال سے شروع ہو رہا ہے نا، خاص کتاب، کتاب قرآن کریم، یتلا علیہم، یتلا پڑھی جاتی ہے، جی یتلا پڑھی، جو پڑھی جاتی ہے، علیہم ان پر، علا پر، ہم ان پر، ان کے سامنے وہ کتاب پڑھی جاتی ہے، ان فی ذالک لرحمہ، ان بے شک، فی ذالکا اس میں کس میں؟ الکتاب میں، یہ ذالکا کی جو ضمیر ہے الکتاب کی طرف جا رہی ہے، ضمیر نہیں سوری، اس میں اشارہ، ان فی ذالکا بے شک اس میں، لرحمہ، لا البتہ، رحمتن رحمت بھی ہے، وذکرا اور ذکر بھی ہے، یاد دہانی بھی ہے، نصیحت بھی ہے، لقوم یؤمنون ایسی قوم کے لیے وہ سب جو ایمان لاتے ہیں، ایمان لانے والے لوگوں کے لیے، کیا اور نہیں وہ کافی ہے ان کے لیے کہ ہم نے نازل کیا آپ کی طرف الکتاب قرآن کریم، وہ پڑھی جاتی ہے ان پر، بے شک اس میں، اس قرآن کریم میں البتہ رحمت بھی ہے اور ذکرہ نصیحت بھی ہے، یعنی یاد دہانی بھی ہے ایمان لانے والی قوم کے لیے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی نشانیوں میں بہترین اور سب سے اعلیٰ ترین نشانی کس کو فرمایا؟ الکتاب، کہ تم نشانیاں طلب کر رہے ہو، تمہیں معجزات چاہیے، کیا تمہیں نہیں دکھائی دیتا کہ یہ قرآن کریم سب سے بڑا معجزہ ہے؟ کیا آپ کو محسوس نہیں ہوتا کہ یہ کتنا جیتا جاگتا زندہ معجزہ ہے کہ جو آج کے دور میں بھی ایسے ہی اپلائی ہو رہا ہے جو 1400 سال پہلے بھی اپلائی ہوا کرتا تھا؟ وہ دور جو کہ جہاں پر کوئی فیسلٹی، کوئی وہ نہیں ہوا کرتے تھے، اللہ رب العزت جب اس کے اندر بات کرتا ہے بڑے بڑے محلات کی، بڑی بڑی ٹیکنالوجیز کی، اس دور میں تو نہیں تھی نا، اس دور پہ بھی وہ چیزیں اپلائی ہو رہی تھی۔ آج قرآن کریم کو ہم آج بھی پڑھ رہے ہیں، ویسے کی ویسے اپلائی ہو رہی ہے، اس کو اور 1400 سال اگر بعد پڑھا جائے گا تب بھی یہ ویسے ہی اپلائی ہوگا۔ اس سے بڑا معجزہ کیا ہو سکتا ہے؟ ہر انسان کی زندگی میں جو مشقتیں ہیں، جو تکالیف ہیں، جو خوشیاں ہیں، جو مصائب ہیں، اس کا سب کا حل اس میں یک بارگی میں اللہ نے عطا کر دیا۔ 600 پیج، 600 مطلب زیادہ سے زیادہ 600 پیج ہے نا اس قرآن کے، ساری کائنات کا علم اس میں دے دیا۔ کتنی مطلب سوچے نا کتنی بڑی بات ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کیسا معجزہ ہے کہ میں اگر اس قرآن کو پڑھوں یہ مجھے الگ ہدایت دے گا، کوئی اور اس کو قرآن کو پڑھے گا اس کو الگ ہدایت دے گا، میری جو پریشانیاں مجھے اس کا حل اس میں ملے گا، کسی اور کی کچھ اور پریشانی ہوں گی اس کا حل اس کو اس میں ملے گا۔ ایک ہی آیت کس طریقے سے ہر انسان پر کام کر رہی ہے، خوشی کو دوبالا کر دے رہی ہے، غم کو ہلکا کر دے رہی ہے، جو بے صبر ہے اور ان کو صبر عطا کر دے رہی ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مایوس ہو رہے ہیں ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ امید عطا کر رہے ہیں۔ تو یہ قرآن کیسا زندہ اور جیتتا جاگتا معجزہ ہے کہ ہر چیز کا آنسر اس میں ملتا ہے، ہر چیز کا سلیوشن اس میں ملتا ہے۔ بندہ کھولے تو صحیح۔ وہ ایک شخص تھا نا کہ جو وہ کرسچن تھا، اس نے کیا کہا کہ میں اس قرآن کریم پر ایمان لے آؤں گا جب مجھے نشانیاں دکھائی، جیسے یہ کہہ رہے ہیں نا ہمیں معجزہ دیکھنا ہے، ہمیں معجزہ دیکھنا ہے، میں جب اس قرآن کریم پر ایمان لاؤں گا۔ قرآن کھولتا نہیں تھا، سامنے لے کر بیٹھا رہتا تھا، کہتا تھا مجھے معجزہ دکھا، مجھے معجزہ دکھا تبھی میں اس قرآن پر ایمان لاؤں گا۔ روز لے کر بیٹھ جاتا تھا، ایک دن ایسا ہوا کہ اس کا دل کرا کہ کھول کے تو دیکھو ہے کیا اس میں، اب مجھے نشانیاں چاہیے۔ جیسے ہی کھولا تو کیا فرمایا گیا، کیا تم اپنے اندر نشانیاں نہیں دیکھتے کہ تمہیں رب نے کیسے پیدا کیا؟ کیا تمہیں اس آفاق اور انفس میں نشانیاں نہیں دکھائی دیتی کہ تمہیں تمہارے رب نے کیسے آسمان کو بنا دیا؟ وہ سارے معجزات جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کائنات اور اس میں کر دیے ہیں، وہ سارے اس کے اندر لگاتار وہ پڑھتا جا رہا تھا۔
تو وہ کہتا ہے کہ اتنے دن سے اگر میں کھول لیتا اور میں ساری چیزوں پر غور کرتا ہوں، یہ تو ساری نشانیاں ہی نشانیاں ہیں، مطلب کون سی بات ایسی ہے جو اس کے اندر نشانی سے نہیں ہے؟ یعنی ہر چیز تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دیکھیں، یہ در و دیوار دیکھ لیں، اللہ نے اتنی بڑے ایک بلڈنگ کو کیسے کھڑا کر رکھا ہے، سوچنے والی بات ہے نا. ہم کسی چیز کو اس فون کو تو زیادہ دیر نہیں کھڑا کر سکتے، ہوائیں آئیں گی اور اس کو گرا کر چلی جائیں گے. اللہ رب العزت نے اتنی بڑی اس عمارت کو ایسے ہی کھڑا رکھا ہے، ہواؤں کے تھپیڑے بھی لگ رہے ہیں، لو بھی چل رہی ہے، بارشیں بھی گر رہی ہیں، اسٹیگننٹ ہے نا، گرتی نہیں ہے نا. وہ بات الگ ہے جب اللہ کا حکم ہوگا تو کوئی چیز دنیا پہ بچے گی نہیں، لیکن ساری چیزیں غور کرنے کی ہے نا. نیو کتنی سی ہوتی ہے، بنیاد کتنی سی ہوتی ہے، اتنی اونچی عمارت اتنی سی بنیاد پر کھڑی ہے، اتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات کو ہر وقت ہل رہی ہے، چل رہی ہے. کیا ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہر وقت گول گول گھوم رہے ہیں اور ہمیں چکر آ رہا ہے اور یہاں سے یہاں گر رہے ہیں؟ کبھی ایسا ہوا نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ یہ رب العزت کا معجزہ ہے، یہی ہے اللہ رب العزت کی آیتیں. اللہ فرماتا ہے کہ کیا ان کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ ان کے رب نے ان پر قرآن نازل کر دیا، اس کتاب کو نازل کر دیا، اور اس کی آیتیں دن رات ان پر پڑھی جا رہی ہیں؟ بے شک یہ تو رحمت ہے، یہ قرآن تو رحمت ہے، اور یہی سب سے بڑا ذکر ہے. اسی سے اگر نصیحت حاصل کرنی ہے تو آنا پڑے گا اس کی طرف، کھولنا پڑے گا اس کو، اس کے اوپر عمل کرنا پڑے گا، اس کو دیکھنا پڑے گا، اس پر غور کرنا پڑے گا، اس کے جو حقوق ہیں وہ ادا کرنے پڑیں گے، تو یقیناً نصیحت حاصل ہوگی. یہ رحمت کا ذریعہ ہے ذکر، یہ نصیحت کا ذریعہ ہے ایسے لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں. جو ایمان نہیں رکھتے ان کو اس خود کتاب میں کچھ نہیں حاصل ہوگا الا یہ کہ وہ سمجھ رہے ہوں گے یہ صرف 60-600 ورقوں پر مشتمل کتاب ہے بس. جو ایمان رکھتے ہیں انہیں رحمت بھی ملے گی رب کی، اور یہاں سے نصیحت بھی وہ حاصل کر کے جائے گا. کیا اور نہیں ہے وہ کافی ان کے لیے کہ بے شک ہم نے نازل فرما دیا آپ کی طرف کتاب کو، وہ پڑھی جاتی ہے ان پر. اور اللہ رب العزت نے پہلے کیا فرمایا تھا کہ اگر اسی قرآن کو ہم پہاڑ پر نازل کر دیتے تو کیا ہوتا؟ یہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، یہ سقط نہیں لے آ پاتا. لیکن اللہ رب العزت نے آپ کے دل پر اس کو کر دیا ہے نازل. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دل پر نازل ہوتا تھا تو بہت انجوائے نہیں کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. بڑی آسانی سے نہیں ہو جاتا تھا یہ نازل کہ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم I became a نبی اور میرے پاس وحی آ گئی، کوئی خوشی کی لہر نہیں دوڑ جایا کرتی تھی کہ اللہ نے مجھے چن لیا اور مجھے آئے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حالت ہوا کرتی تھی کہ صحابہ اکرم بیان نہیں کیا کر سکتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو کیا گیا ہے. اس قدر شدت سے وہ وحی نازل ہوا کرتی تھی کہ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شرابور ہو جاتے تھے پسینے میں، اور ایسا ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار چڑھ جایا کرتا تھا اور شیورنگ، اور ایسا ہو جاتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کوئی بیمار ہو. اس قدر شدت سے وحی نازل ہوا کرتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ قرآن کافی نہیں ہے. اگر انسان سمجھ لینا، اگر واقعی ایمان لے آئے تو یہ کتاب کافی ہو جائے گی اس کی زندگی کو آسان کرنے کے لیے. قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. قل آپ فرما دیجئے، کفا کافی ہے، باللہ اللہ کافی ہے، اللہ بینی درمیان، نی میرے، بینا درمیان اور نی میرے درمیان، وہ بینکم اور تمہارے درمیان، شہیدن گواہ. اللہ آپ فرما دیجئے اللہ کافی ہے میرے درمیان بھی اور تمہارے درمیان بھی، شہیدن گواہ. یعلم یا وہ عین لام میم علم رکھتا ہے، جانتا ہے، ماں جو فی السماواتی آسمانوں میں ہے، والارضی اور زمین میں ہے، والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ اولئک هم الخاسرون. اور الذین وہ لوگ جو آمنوا ایمان لے آتے ہیں کس پر؟ بالباطل باطل پر، بی پر، الباطلی باطل پر. وہ لوگ جو مانتے ہیں باطل کو اور وہ سب انکار کر دیتے ہیں اللہ کا، بی کا اللہ کا، وہ سب لوگ جو انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، اولئک یہی لوگ، ہم وہی، الخاسرون خسارہ نقصان اٹھانے والے ہیں، خسارہ پانے والے ہیں. آپ فرما دیجئے کافی ہے اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ، وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. اور وہ لوگ جو ایمان لے آتے ہیں باطل پر اور کفر کرتے ہیں اللہ کا، یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں. یعنی اگر وہ لوگ
ایمان نہیں لاتے آپ کی باتوں پر، اور وہ آپ کے اوپر نعوذ باللہ باتیں کرتے ہیں کہ یہ قرآن آپ کی طرف سے ہے اور اللہ نے اس کو آپ پر نازل نہیں کیا، تو آپ ان سے کیا فرمائیں کہ اللہ کافی ہے گواہ، مجھے تمہیں گواہی دینے کی، صفائیاں پیش کرنے کی، کلیریفیکیشن دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ میرے رب نے نازل کیا یا میں خود سے کر رہا ہوں نعوذ باللہ، تو یہ تو میرا رب گواہ کافی ہے، اور جس کے لیے اللہ کافی، مطلب اللہ جس کے لیے گواہ بن جائے تو پھر اسے پوری دنیا بھی اگر اس کے مخالف ہو جائے تو پھر اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان لوگوں سے کہہ دو کہ ہمارے اور تمہارے درمیان میرا رب کافی ہے گواہ، اور وہ سب کچھ جانتا ہے، آسمان اور زمین کے بھید جانتا ہے، تو وہ یہ نہیں جانتا ہے کہ تم مجھ پر گڑھ رہے ہو جھوٹی باتیں، اور اللہ رب العزت نے مجھ پر قرآن نازل کیا ہے، تو وہ تو سب کچھ جانتا ہے، ساری باتوں سے باخبر ہے، اور جو لوگ باطل پر، یعنی حق کے علاوہ جتنی راہیں وہ سب باطل کی راہیں، ٹھیک ہے، اللہ نے ایک راستہ بتا دیا قرآن کریم، ایک اللہ ہے، اس کا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہے، تمام انبیاء، ہم جو ایمان والے، جو ایمان مفصل ہے اس پر ایمان لانا ہے، اس کے علاوہ قرآن ہے، اس کے احادیث ہیں، اس کے علاوہ جو راستے ہیں وہ سارے کیا ہیں، باطل ہیں، تو وہ جو باطل پر ایمان لے آتے ہیں اور اللہ کا انکار کر دیتے ہیں تو وہ کیسے ہیں، خاسرون، خسارہ پانے والے ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں، ٹھیک ہے، جو خسارہ کی جو انٹینسٹی ہے نقصان سے زیادہ ہے، ہاں اس کی بھرپائی نہیں ہوگی، خاسر جو ہوں گے ان کی بھرپائی نہیں ہوگی، نقصان کی بھرپائی ہو سکتی ہے۔ چلیے ابھی کتنے لوگوں نے ریپیٹ کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بالکل صحیح، الحمدللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ نے کہا نا لرحمہ و ذکرہ، تو ذکرہ بھی مل جائے گا، ابھی رحمت کلیکٹ کر رہی ہے، شی از کلیکٹنگ دا رحمہ، الحمدللہ، وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ يَوْمَ يَغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ الحمدللہ، اٹس ویری ایزی، ساری آیتیں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ آیت نمبر 53، وا اور، یا وہ، واو نون سب چیز میں نا جسٹ بریک اٹ ڈاؤن، ہر ورڈ کو آپ نے نا the very first thing you should take out the root word، اور جب آپ کو روٹ ورڈ پتا چل گیا نا تو بہت ساری مسئلے آسان ہو جاتے ہیں۔ دیکھو آئے گا انشاءاللہ، ڈونٹ وری، جنرلی روٹ ورڈ، بس ایک چیز یاد رکھے، روٹ ورڈ درمیان میں ہوتا ہے، روٹ ورڈ درمیان میں ہوتا ہے، روٹ ورڈ درمیان میں ہوتا ہے، بس اتنا فوکس کریں، وہ اور نہیں، شگفتہ there is no root word because it is Urdu term, it is Persian، ہاں، عابدہ is from عین بادت، عبادت، نجمہ، اگر نجمہ ہے تو اٹس عربک، نون جیم میں میم، نجم، نجم is from star، نجمہ، star، نجمہ، اور، یا اور، چلو لیٹس کم ٹو دا ٹاپک، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، و اور، یا وہ، واو نون سب، اور وہ سب، عجلہ اجلت، اجلت یعنی جلدی، اور وہ سب جلدی سینتا مانگتے ہیں، نستعین مدد مانگتے ہیں، استغفار میں کیا ہوتا ہے، غفرہ اور سینتا یعنی چاہتے ہیں، غفرہ مغفرت چاہتے ہیں، اسی طرح سینتا کا مطلب ہوگا چاہنا، مانگنا، وہ اور، یا وہ، واو نون سب، عجلہ اجلت جلدی سینتا چاہتے ہیں، کا آپ سے، کیا چاہتے ہیں آپ سے، بالعذاب عذاب کو، اور وہ سب جلدی مانگتے ہیں آپ سے عذاب کو، ولولا اجل، اور لو اگر، لا نہیں، اور اگر نہیں، اجل مسمن مقررہ مدت ہوتی، یعنی کہ اگر طے نہ کر دیا گیا ہوتا وہ وقت، مسمن طے شدہ، اور اگر نہیں وقت ہوتا مسمن طے شدہ، لجاءہم، ہاں مقرر وقت، فکس ٹائم، ہاں بارک اللہ فیک، ولولا، اور اگر نہیں مقررہ وقت ہوتا، البتہ، لا البتہ، جاء آ جاتی، ہم ان کے پاس، آ جاتا ان کے پاس، العذاب عذاب،
اور وہ سب جلدی مانگتے ہیں آپ سے عذاب کو، اور اگر نہیں مقررہ وقت ہوتا، فکس ٹائم ہوتا، البتہ آ جاتا ان کے پاس عذاب، وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً، یعنی اور، لام اور نون مشدد، ضرور بضرور، یا وہ، اور ضرور بضرور وہ، عطا آ جائے گا، ہم ان کے پاس، بغتتاً اچانک، اور ضرور بضرور وہ کون، عذاب آ جائے گا ان کے پاس اچانک، اور ہم وہ سب، لا یشعرون، لا نہیں، یا وہ، ان سب، شاعرہ، دیکھیں یہ روٹ ورڈ ہے، جنرلی درمیان میں ہوتا ہے روٹ ورڈ، ٹھیک ہے، یا وہ، ان سب، شاعرہ، شعور رکھتے ہوں گے، یعنی انہیں خبر ہوگی، اور وہ سب جلدی مانگتے ہیں آپ سے عذاب کو، اور اگر نہیں مقررہ وقت ہوتا، البتہ آ جاتا ان کے پاس عذاب، اور ضرور بضرور وہ آ جائے گا ان کے پاس اچانک، اور وہ نہ لاشعور ہوں گے، انہیں خبر بھی نہ ہوگی اس عذاب کی۔ یعنی اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ قیامت پر وہ جو پتھروں کی بارش کرنی ہے وہ کروا دو، جو عذاب آنے وہ آ جائے، قیامت آنی ہے آ جائے، تو وہ جلدی مچا رہے عذاب کی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز کو کیا کیا ہے، ایک فکس مقرر وقت رکھ دیا ہے۔ اگر یہ فکس مقرر وقت نہیں رکھا ہوتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، تو کب کا ان کے اوپر عذاب وہ آ چکا ہوتا، لیکن جب بھی آئے گا وہ عذاب آئے گا اچانک، ایسی حالت میں کہ انہیں خبر تک نہ ہوگی، اور وہ عذاب ان کو آ کر پکڑ لے گا۔ ہم نے پڑھا تھا نا کہ وہ یا تو اپنے دوپہر میں آرام کر رہے ہوں گے، یا رات کو مطلب پوری طرح سے سو رہے ہوں گے، اور اچانک ان کو عذاب پکڑ لے گا۔ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، یا وہ سب عجلہ اجلت کر رہے ہیں، جلدی کر رہے ہیں، سینتا مانگ رہے ہیں، وہ سب جلدی مانگ رہے ہیں آپ سے، بالعذاب، عذاب کو، اور انا بے شک، جہنم، لمحیطۃ، لا البتہ، محیطۃ احاطہ کر چکی ہے، بالکافرین، کافروں کو تو گھیر چکی ہے، گھیرنے والی ہی ہے کافروں کو، وہ سب جلدی مانگتے ہیں آپ سے عذاب کو، اور بے شک جہنم، البتہ اس نے وہ تو احاطہ کر چکی ہے کافروں کا۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ عذاب کی کیوں جلدی مچا رہے ہیں، جہنم تو پہلے ہی گھیر چکی ہے۔ دیکھیں ایک ایسا ہوتا ہے نا کہ شہر میں لوگ بڑے پورا امن بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں کہ چاروں طرف سے ایک آرمی نے آ کے جو دوسرے ملک کے گھیر لیا ہے۔ ایسے بارہا ایسے مطلب معاملات ہو جاتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے شہر کو کسی فورن آرمیز نے گھیر لیا ہوا ہے، اور کبھی بھی ہم پر حملہ ہو سکتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بس وہی منظر بیان کر رہے ہیں کہ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے اوپر عذاب نہیں، بلکہ جہنم ان کا احاطہ کر چکی ہے، جہنم نے ان کو گھیر لیا ہے، ان کافروں کو پہلے ہی احاطہ گھیر چکی ہے، اور یہ جلدی مچا رہے ہیں۔ اب جلدی مچانے کی کیا ضرورت ہے، بالآخر قریب آئے گا وقت، اور تم اس کے اندر کیا آ جاؤ گے، پوری طرح سے اس عذاب میں گھیر لیے جاؤ گے۔ یوم یغشاہم العذاب من فوقہم ومن تحت ارجلہم، اور ایسا نہیں ہے کہ وہ جو آ جائے گا عذاب، تو کیا مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھو اس کی منظر کشی کر رہے ہیں، یوما، جس دن، یغشا، وہ چھا جائے گا، ہم ان پر، العذاب، عذاب، اور جس دن ڈھانپ لے گا ان کو عذاب، کہاں سے، من فوقہم، ان کے اوپر سے، من سے، فوقی، اوپر، ہم، ان کے اوپر سے، وہ، اور من سے، تحتی، نیچے، ارجلی، رجل کا پلورل ہے ارجل، ٹھیک ہے، اٹ از ناٹ فرام رجل، رجل کا مطلب ہوتا ہے آدمی، اور رجل کا مطلب ہوتا ہے پیر، تو رجل کا پلورل ہے ارجل، یعنی پیروں کے نیچے، ہم، ان کے پیروں کے نیچے سے، ٹھیک ہے، جس دن ڈھانپ لے گا ان کو عذاب ان کے اوپر سے اور ان کے پیروں کے نیچے سے، وَيَقُولُ، اور یا وہ، قولو کہے گا، ذوقو، واو الف، تم سب، ذوقو، ذائقہ چکھو، مزہ چکھو، ما کنتم تعملون، ما، جو، کن، تھے، تم سب، جو تم تھے، تعملون، تم، باؤن سب، عملہ، دیکھیں روٹ ورڈ بیچ میں آ گیا، عملہ، جو تم سب عمل کرتے تھے اس کا اب مزہ چکھو، جس دن ڈھانپ لے گا ان کو عذاب ان کے اوپر سے اور ان کے پیروں کے نیچے سے، اور وہ کہے گا، یعنی اللہ رب العزت ان سے فرمائے گا کہ تم سب چکھو جو تم تھے عمل کرتے، اپنے عملوں کا مزہ چکھو، یعنی جو تم نافرمانیاں کرتے تھے، جو کفر کرتے تھے، اس کا مزہ کیا ہے،
जहन्नम की आग जो कि ऊपर नीचे सब जगह से ढांप लेगी, जो उनको पूरी तरह से घेर लेगी। या इबादियल्लज़ीना, ये मुशरिकीन का तस्करा था। अब यहाँ पर दोबारा से अल्लाह सुब्हानहू व तआला अहले मक्का को, ईमान वालों को, हाँ, उनसे खिताब है। या इबादियल्लज़ीना आमनू इन्ना अर्दी वासिअतुन फइय्याया फअबुदून। इसमें बड़ा शफकत का पहलू अल्लाह रब्बुल इज्जत का, बहुत शफकत से। या इबादी, आयत नंबर 56, या ए इबाद बंदो, अब्द का प्लूरल है इबाद, ए बंदो या मेरे, ए मेरे बंदो, अल्लजीना वो लोग जो, आमनु जो सब लोग ईमान लाए हो। और रेयरली मक्की कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अल्लजीना आमनु का खिताब किया है, ठीक है, रेयरली किया है। ए मेरे बंदो, वो लोग जो ईमान लाए हो, ए ईमान वाले मेरे बंदो, इन्ना बेशक, अर्दिया अर्दा, अर्दा जमीन, या मेरी, मेरी जमीन, वासियतुन बहुत वसी है, फइय्याया, फिर इया सिर्फ, या मेरी, इया का नअबुदु है ना, तो वैसे ही फिर इया सिर्फ, या मेरी, फिर सिर्फ मेरी, फअबुदून, फिर अबदा इबादत करो, वाउनून तुम सब, फिर तुम सब मेरी ही इबादत करो। ए मेरे बंदो, वो लोग जो ईमान लाए हो, बेशक मेरी जमीन बहुत वसी है, और मेरी ही सिर्फ तुम सब, फिर तुम सब इबादत करो। अब ये हिजरत हबशा के ज़िमन में बात है। उसी दौर में ये मामला हुआ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये आयत नाजिल की कि जब बहुत ज्यादा ना, जो गुलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा कराम थे, उनमें गुलामों पर बहुत ज्यादा तशद्दुद हुआ। खब्बाब बिन अरत हैं, जैसे बिलाल है ना, हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु। उसके साथ साथ हम जो पढ़ चुके हैं, नौजवान नस्लों पर भी इन लोगों ने बहुत टॉर्चर शुरू कर दिया। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या फरमाया कि देखो, अब तुम्हारी बर्दाश्त से बाहर हो रहा है, और तुम मतलब इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, ये टॉर्चर ऐसा है कि तुम्हारी जाने ले लेगा। तो तुम मेरे बंदे हो और तुम ईमान वाले हो, तो अब मेरी जो जमीन है बहुत वसी है, यानी अब तुम्हें यहाँ गुजारे नहीं हो रहा, तो हिजरत कर जाओ, यहाँ से निकल जाओ, और हबशा की तरफ पहली हिजरत हुई थी इस दौरान, और मेरी ही इबादत करते रहना। ऐसा ना हो कि इस टॉर्चर के दरमियान तुम अपने, हाँ, रब को भूल जाओ, इन द सेंस रब पलट जाओ। ऐसा होता है ना कि इंसान क्या करता है, इतना उनको मजबूर, अब जैसे कि पुलिस वाले क्या करते हैं, टॉर्चर, इतना टॉर्चर करते हैं, इतना टॉर्चर करते हैं कि वो खरगोश भी बोल उठेगा कि मैं बकरी हूँ, इतना टॉर्चर करते हैं। तो वैसे ही ये मुशरिकाने मक्का इतना टॉर्चर कर रहे थे, फिजिकल हो, इमोशनल हो, जबानी अजियतें हो, हर तरीके से मस्खरा और उनका तमस्कुर, हर तरीके से उनको तकलीफ दे रहे थे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खुद पुकार कर कहा, ए मेरे बंदो, मेरी जमीन बहुत वसी है, यहाँ मत अब रुको, अब तुम्हारी मतलब बर्दाश्त से ये बाहर हो जाएगा, अब तुम क्या कर जाओ, यहाँ से दूसरी तरफ हिजरत कर जाओ, और मेरी ही तुम इबादत करते रहना, यानी इस टॉर्चर के बिना पर अपने दीन को ना छोड़ देना, अपने रब को ना छोड़ देना। फिर अल्लाह फरमाता है, कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। लेकिन देखें, टॉर्चर हो नहीं हो, तुम यहाँ इंतकाल करो या वहां करो, हर एक नफ्स को मौत का मजा तो चखना है, भले ही तुम इस टॉर्चर से मर जाओ, है ना। तुम अगर शहीद होकर मर रहे हो, जैसे हजरत यासिर और सुमैया, वो इसी दौरान में उनको शहादत मिल गई, तो तुम चाहे इस टॉर्चर से मर जाओ, ये जो तुम्हारा परसिक्यूशन किया जा रहा है उसमें तुम्हारी जानें चली जाए, या तुम हिजरत करके जा रहे हो और उसमें तुम्हारी जानें चली जाए, या तुम अपने मुकर्ररा वक्त पर मरो, बिल आखिर मरना तो है, तो क्यों ना अल्लाह के लिए तुम अपनी जानें दे दो। सुम्मा इलैना तुरजाऊन, तुम सब तो बिल आखिर हमारी ही तरफ लौटाए जाओगे। सुम्मा फिर, इला तरफ, ना हमारी, ता तुम, वाउन सब, रजा, देखिए आइन आ गया, जिम आया, रुजू, लौटाए जाओगे, और ता के ऊपर पेश है, जिम के ऊपर जबर है, तो पैसे गई, तुम सब लौटाए जाओगे। हर नफ्स को जायका, मजा चखना है, अलमौती, मौत का। सुम्मा फिर, इला तरफ, ना हमारी, फिर हमारी ही तरफ तुरजाऊन, तुम सब लौटाए जाओगे। यानी अल्लाह रब्बुल, और ये लफ्ज जो है, यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हम पहले भी डील कर चुके हैं ना, जायका, जायका जो होता है वो हर किसी के लिए कांस्टेंट नहीं होता। हर चीज का, एक चीज अगर मीठी है तो मिठाई मीठी है, तो हर कोई उसको मिठाई बताएगा, लेकिन सबको पता है कि अलग अलग जायका आ रहा है हर किसी को। उसी तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मौत का जो कहा जायका,
اور موت کا ذائقہ ہر کسی کو الگ ہوگا، جیسے اس کے اعمال ہوں گے، جیسے اس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ مطلب جیسے اس نے رابطہ دنیا میں اللہ سے رکھا ہوگا، ویسے ہی بالآخر موت کے وقت اس وہ مطلب اپنی موت کا ذائقہ چکھے گا، اور پھر تم سب ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنہم من الجنت غرفا تجری من تحتها الانہار۔ چلو پہلے یہاں تک پڑھتے ہیں، آیت نمبر 58۔ والذین اور الذین وہ لوگ جو آمنو وہ سب جو ایمان لے آئے، وعملوا اور وہ سب جو عملو عمل کیے جنہوں نے، الصالحات نیک، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان سب نے عمل کیے نیک، لنبوئنہم لا البتہ، نون دیکھیں نون مشدد اور لام آ گیا، ضرور بضرور، نون ہم، بوی یعنی ٹھکانہ دیں گے، ٹھکانہ ہی ہے نا، ہاں ٹھیک ہے، لا اور نون مشدد، ضرور بضرور، نون ہم، بوی انا، ہم، نون ہم، بوی ٹھکانہ دیں گے، ہم ان کو، من الجنتی جنت میں، غرفن بالا خانے ہوں گے، چیمبرز ہوں گے، رومز ہوں گے، تجری تا وہ جاری ہوں گی، یعنی بہتی ہے من تحتیہ، من سے، تحتی نیچے، تحت نیچے، ابھی تحت پر کہاں آیا تھا؟ کہاں تحت ان کے پیروں کے تحتیہ اس کے نیچے سے، اس کے نیچے یعنی اس جنت کے ان باغوں کے نیچے سے، الانہار نہریں، نہر نہیں نہریں، خالدین ہمیشہ رہیں گے، فیہا اس میں ان باغوں میں، نعم اجر العاملین، نعمت بھرا اجر ہے، عاملین عمل کرنے والوں کے لیے، عمل کرنے والوں کے لیے اجر کیسا ہے؟ نعمتوں والا ہے۔ الذین اور عاملین میں کون ہے؟ الذین صبروا علی ربہم یتوکلون، الذین وہ لوگ جو، آیت نمبر 59، الذین وہ لوگ جو، صبروا والی پوچھتا، صبروا جن سب لوگوں نے صبر کیا، اور علی پر، ربہم ان کے رب پر، یتوکلون یا وہ واؤن سب توکلو وہ سب توکل کرتے ہیں، وہ لوگ جن لوگوں نے صبر کیا اور وہ اپنے رب پر وہ سب توکل کرتے ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر کیا فرما رہے ہیں کہ جو عاملین ہیں، جو عمل کرنے والے ہیں، ایمان لے کر آ کر نیک عمل کریں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو کیسے ٹھکانے دے گا؟ جنت میں بالا کھانے عطا فرمائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین صبروا علی ربہم یتوکلون، آیت نمبر 59، وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، یعنی ان کے لیے کیا ہے؟ اجر نعم اجر، یعنی نعمت والا اجر ہوگا۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللہ یرزقها وإیاکم وہو السمیع العلیم، آیت نمبر 60۔ اور کأین کتنی ہی، من دابۃ جانداروں میں سے، اور کتنے ہی جانداروں میں سے، دابہ کہا جاتا ہے چلنے پھرنے والے کو، ہاں، اور کتنے ہی جانداروں میں سے، لا تحملو لا نہیں، یا وہ دابتن کیونکہ فیمیل ہے اس لیے تا کا ترجمہ وہ ہوگا، لا نہیں یا وہ حملہ اٹھاتے، رزق ان کا رزق، مطلب وہ اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے ہیں، اللہ یرزقها اللہ یرزق یا وہ رزق رزق دیتا ہے، ہاں ان کو، یعنی ان تمام جانداروں کو رزق کون دیتا ہے؟ اللہ ہی دیتا ہے، وإیاکم اور تم کو بھی، اور کتنے ہی جاندار ایسے ہیں کہ نہیں وہ اٹھائے پھرتے اپنا رزق، اللہ وہ رزق دیتا ہے ان کو اور تم کو بھی، وہو السمیع العلیم اور وہ تو سب سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی اگر تم ہجرت کر بھی جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت وہی تمہارا رزق تمہیں پرووائڈ کر دے گا، کیونکہ جو جاندار تم دیکھتے ہو، ابھی پرندے ہم دیکھتے ہیں، انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے جو وہ ہے کیا کہتے ہیں، ہاں ڈسائپلز، حواریوں کو، وہ ان کو سبق مطلب پڑھا رہے تھے کہ دیکھو اللہ رب العزت رازق ہوتا ہے اور کوئی اپنے رزق کو اٹھا کر نہیں پھرتا، اللہ دیکھیں کیا ہم میں سے بھی کوئی اپنا رزق اٹھائے ہوئے نہیں ہے نا، نہ ہی کوئی جانداروں میں سے، اور پھر وہ ایگزامپل دیتے ہیں پرندے کا کہ اللہ جب وہ نکلتے ہیں
تو نہ کوئی وہ کھیتیاں کرنی پڑتی ان پرندوں کو، نہ کوئی وہ بیج بوتے ہیں، نہ کوئی وہ مطلب اس میں پانی ڈالتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت ان کو جب وہ نکلتے ہیں تو بھوکے پیٹ نکلتے ہیں، لیکن جب گھر پر لوٹتے ہیں اپنے اپنے گھروں پر تو پیٹ بھر کر لوٹ کر آتے ہیں۔ تو یہاں پر اسی چیز کو کہا گیا کہ کوئی بھی جاندار اپنا رزق اپنے ساتھ اٹھائے نہیں پھرتا، بلکہ اللہ رزق ان کو بھی دیتا ہے، تم کو بھی دے گا، اور وہ تو سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یعنی کہ اللہ رب العزت کو سب پتا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں کیا کر رہے ہو، اپنی جانیں لگا رہے ہو، اپنا وقت لگا رہے ہو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے حالات سے واقف ہے، اللہ سب کچھ جانتا ہے کہ تم پر کیسے کیسے ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، اللہ تمہیں تمہارے ساری کیفیات سے واقف ہے اور سب کچھ جانتا ہے، وہ تمہیں جہاں تم ہوگے وہ تمہارا رزق تمہیں وہی پرووائڈ کر دے گا۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مِّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ۔ اور لا البتہ ان اگر، اور البتہ اگر سألتہم سألا سوال کرو گے، تا آپ ان سے، اگر آپ سوال کریں گے پوچھیں گے ان سے، تا کا مطلب تم سوال کرو گے ان سے، اور البتہ اگر آپ سوال کریں گے ان سے، من خلق تخلیق کیا، پیدا کیا، السماواتی آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، وسخر الشمس اور سخر مسخر کر دیا الشمس کو، والقمر اور چاند کو، لیقولن لا، اور نون شدت ضرور بضرور، یا وہ قولو کہیں گے، اللہ نے، ضرور بضرور وہ سب کہیں گے اللہ نے، فَأَنَّا، تو پھر اللہ کہاں، یُؤْفَکُونَ، یا وہ واؤ سب افک، کہاں وہ بھٹکے جا رہے، کہاں وہ جی ہاں کہاں پھرے جا رہے ہیں۔ افک اصل میں کہا جاتا ہے ایسی کسی بھی چیز کو جس کا رخ کوئی اور بنا دیا جائے، اس کے اصل رخ سے اس کو پھیر دینا۔ ہم نے واقعہ افک پڑھا نا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جو تہمت لگائی گئی، تو بات کچھ اور تھی، اس کو اس کی اصل روح سے پھیر دیا گیا، اس کے مضمون سے پھیر دیا گیا۔ تو افک کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو اس کے اصل رخ سے پھیر دینا۔ تو کہاں وہ سب پھرائے جا رہے ہیں، مطلب کہ کہاں سے وہ بھٹک رہے ہیں، کون سی چیز ایسی ہے جو ان کو گمراہ کر رہی ہے، جبکہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی نے سب کچھ آسمان اور زمین کی تخلیق کی۔ مشرک تھے نا، تو ان سے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر تم ان سے سوال کرو گے کہ تخلیق کرنے والا کون ہے، خالق کون ہے، اور کس نے مسخر کیا سورج اور چاند کو، تو ڈیفینیٹلی وہ کہیں گے کہ یہ خالق اور مالک تو کون ہے، اللہ رب العزت ہے۔ تو جب اللہ ہی خالق ہے تو باقی سارے تمہارے کام کیسے تمہارے جھوٹے اور باطل معبود کر سکتے ہیں؟ وہ جس نے تم کو پیدا کیا تو باقی تمام کاموں کی تدبیر ہوئی تو وہی کرے گا، تو کہاں سے یہ سب بھٹکائے جا رہے ہیں، کس جگہ سے یہ سب پھرائے جا رہے ہیں؟ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له ان اللہ بکل شیء علیم۔ اللہ آیت نمبر 62، اللہ یا وہ بسطہ کشادہ کرتا ہے، اللہ کا نام باسط ہے، الباسط، باسط یعنی کشادہ کرنے والا۔ اللہ وہ تو کشادہ کرتا ہے رزق کو، لیمن کے لیے، من جس کے، یا وہ چاہتا ہے جس کے لیے وہ چاہتا ہے، اللہ وہ کشادہ کر دیتا ہے، وسیع کر دیتا ہے رزق کو جس کے لیے وہ چاہتا ہے، من عبادہ اس کے بندوں میں سے، اپنے بندوں میں سے، وَيَقْدِرُ اور یا وہ قدرہ اندازے سے دیتا ہے، یعنی کہ ناپ کر دیتا ہے، لمیٹڈ دیتا ہے، لا لیے اس کو، اس کے لیے، یعنی اس کے رزق کی تعداد کو لمیٹڈ کر دیتا ہے۔ اللہ وہی کشادہ کر دیتا ہے رزق کو جس کے لیے وہ چاہتا ہے، اپنے بندوں میں سے، اس کے بندوں میں سے، اور وہ تنگ کر دیتا ہے اس کے لیے۔ ان بے شک اللہ بکل شیء، ہر چیز پر، کلی ہر شیء چیز پر، ہر چیز پر علیم، ہر چیز کو، اب دیکھیں علیم ہے نا، تو ہم بھی کا ترجمہ کو کریں گے، پر نہیں کریں گے، علیم جاننے والا، بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اللہ تو کشادہ کرتا ہے رزق کو جس کے لیے وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، اور وہ تنگ کر دیتا ہے اس کے لیے، بے شک اللہ تو ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ کو خوب پتا ہے کہ کس کو زیادہ رزق دینا ہے، کس کو کم دینا ہے۔ اللہ رب العزت کے خزانوں میں یہ ساری چیزیں اللہ کے علم میں ہے کہ کس طرح سے تقسیم کرنی ہے رزق، اور رزق میں کھانا پینا نہیں آئے گا، ایوری
ہر چیز جو اللہ رب العزت کی جانب سے آتی ہے وہ رزق ہے. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. سیم آیت ہے نا. وا اور لا اگر ان اگر تا البتہ ان اگر اور البتہ اگر سألتا سألا سوال کریں گے تا آپ ہم ان سے آپ سوال کریں گے ان سے آپ پوچھیں گے ان سے اور البتہ اگر آپ پوچھیں گے ان سے من کس نے نزلہ نازل کیا من السماء آسمان سے ماء پانی فاحیا پھر احیا زندگی دی زندہ کیا بھی اس سے الارض زمین کو من بعد موتها اس کی موتی موت بعد من سے اس کی موت کے بعد سے زمین کو کس نے زندہ کیا کس نے نازل کیا آسمان سے پانی پھر زندہ کیا اس کو اس سے سوری مان بھی اس سے الارض زمین کو من بعد موتها اس کی موت کے بعد سے لیقولن گا اور نون مشدد ضرور بضرور یا وہ قولو کہیں گے اللہ نے قل آپ فرما دیجئے الحمدللہ تمام تعریف اور شکر اللہ کے لیے ہے. آپ کہیں کہ تمام تعریف اور شکر اللہ کے لیے ہے. بلکہ اکثر ان میں سے اکثر لا یعقلون لا نہیں یا وہ سب عقل رکھتے. اور البتہ اگر آپ سوال کریں گے ان سے کہ کون نازل کرتا ہے آسمان سے پانی پھر زندہ کرتا ہے اس سے اس پانی سے زمین کو اس کی موت کے بعد ضرور بضرور وہ کہیں گے اللہ. آپ فرما دیجیے تمام تعریف اور شکر اللہ ہی کے لیے ہے بلکہ ان میں سے اکثر تو عقل ہی نہیں رکھتے. یعنی سارے سوالوں کا جواب یہ ہے کہ اللہ خالق ہے اللہ ہی نازل کرنے والا ہے اللہ ہی نے مردہ زمین کو زندہ کیا. تو پھر یہ ساری باتیں جاننے کے بعد کیسے اللہ رب العزت کا انکار کر سکتے ہیں یا اس کے ساتھ شریک کر سکتے ہیں کسی اور کو معبود بنا سکتے ہیں. تو یہ لوگ کیسے ہیں بے عقل لوگ ہیں یعنی کہ نادان لوگ ہیں کہ اتنا سب کچھ جانتے ہوئے بھی اللہ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں شریک کر رہے ہیں. بلکہ تمام تعریف اور شکر کا مطلب اللہ رب العزت کیا ہے مستحق ہے. آیت ریپیٹ کر لیتے ہیں یا آگے پڑھ لیں مکمل کریں گے جلدی جلدی ایزی ہے نا ساری. چلیں آپ بتائیں کہ آپ ہی کریں پھر پہلی. بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر 64 وما هذه الحیات الدنیا اور ما نہیں دیکھیں الا گیا تو ما ہو جائے گا اور نہیں هذه یہ الحیات الدنیا دنیا کی زندگی الا سوائے لہو تماشا ولعبا کھیل اور تماشے کے سوا یہ دنیا کی زندگی اور کچھ نہیں ہے اور نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی سوائے کھیل اور تماشا اور بے شک اور انا بے شک الدار الاخرہ آخرت کا گھر لہیا لا البتہ ہیا الحیوان زندہ رہنے والا ہمیشہ رہنے والا ہے. حیوان حیات سے بنا ہے اصل زندگی تو وہ ہے. اور انا بے شک الدار الاخرہ آخرت کا گھر لا البتہ ہیا وہ تو الحیوان وہی اصل زندگی ہے. لو کانوا یعلمون لو کاش کانو وہ سب ہوتے یعلمون وہ سب علم رکھتے کاش کہ وہ اس بات کو جانتے. اور نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی سوائے کھیل تماشے کے اور آخرت کا گھر البتہ وہی زندگی ہے یعنی اصل زندگی تو وہ ہے. لو کانوا یعلمون کاش کہ انہیں علم ہوتا کہ پائیدار زندگی کیا ہے آخرت کا گھر. جاویدہ پہم جواں ہر دم جواں ہے زندگی وہاں کی زندگی ہر دم جواں رہنے والی ہے. پہم ہے نہیں علامہ اقبال کا یہ شعر بولتے ہیں نا جاویدہ پہم جواں ہر دم جواں ہے زندگی. فَإِذَا پھر جب پھر آیت نمبر فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ. آیت نمبر 65. فَإِذَا پھر اذا جب واولی کو سب رکیبو سوار ہوتے ہیں پھر کی کشتی میں پھر جب وہ سب سوار ہوتے ہیں کشتی میں دعوا اللہ دعا واولی کو سب دعا پکارتے ہیں اللہ کو مخلصین خالص ہو کر لہو خالص کر کے لہو اس کے لیے الدین دین کو. پھر جب
وہ سب سوار ہوتے ہیں کشتی میں، اللہ وہ سب پکارتے ہیں اللہ کو خالص کر کے اس کے لیے اپنے دین کو، یعنی اب بالکل اللہ ہی اللہ کرنے والے ہو جاتے ہیں. فلما پھر لما جب نجاہم نجات دیتے ہیں ہم ان کو الالبر خشکی کی طرف، الا طرف البری خشکی کی طرف، اذا جب ہم وہ سب یشرکون وہ سب شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور پھر جب وہ سب سوار ہوتے ہیں کشتی میں یعنی کہ آن لینڈ لینڈ، ٹھیک ہے، اللہ کو وہ سب پکارتے ہیں خالص کر کے اس کے لیے. تو پھر جب نجات کر دیتے ہیں ہم، یعنی کہ وہ کشتی میں سے صحیح سلامت نکل آتے ہیں، یعنی اپنے سفروں کو مکمل کر دیتے ہیں، تو کشتی کی طرف آ جاتے ہیں، لینڈ کی طرف آ جاتے ہیں. اس صورت میں وہ کیا کرتے ہیں، کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکفروا بما آتیناہم، لی تاکہ یا وہ کفرا، اب یہاں پر ناشکری ہے نا، لی تاکہ یا وہ باولی کو سب کفرا انکار کرے ناشکری کرے، بما اس کا جو آتیناہم عطا کیا نہ ہم نے ہم ان کو، تاکہ وہ سب نا شکریہ کرتے پھرے اس کی جو عطا کیا ہم نے ان کو. وَلِيَتَمَتَّعُوا اور لی تاکہ یا وہ سب تمتعوا فائدہ اٹھائے. فسوفا پھر سوفا ان قریب یعلمون وہ سب جان جائیں گے. یعنی اللہ رب العزت نے ہی کیا کیا تھا، اس کشتی کا ہولڈ ان کے ہاتھ میں دیا، اس کشتی کو ان کے لیے مسخر کیا، ان کے سفر کو آسان کیا. تو سارا کرنے والا کون ہے، اللہ رب العزت ہے. اور جب وہ وہاں سے صحیح سلامت باہر آ جاتے ہیں، مطلب اس وقت تو چاروں طرف سمندر ہی سمندر دکھائی دے رہا ہے نا، موت ہی موت دکھائی دے رہی ہے کہ ذرا بھی کچھ ادھر ادھر ہوئے تو موت تو کہیں نہیں آتا. ہم تو ہاں تو خالد صرف اللہ ہی اللہ ہے نا. اسی لیے تو جو تھے ابو جہل کا جو بیٹا تھا اکرمہ، وہ جو تھے ایمان ہی اسی بات پر لے کر آئے کہ جب وہ کشتی میں جا رہے تھے اور کس وجہ سے کشتی میں جا رہے تھے کہ ایسا دن ہے جس کے فورس لوگوں کو، جب ہم نے وہ پڑھی تھی سورہ توبہ، اللہ نے کیا فرمایا کہ اب تمہارے دن پورے ہوئے 4 مہینے کا وقت ہے، یا تو ایمان لے آؤ یا تو یہاں سے جاؤ یا پھر تمہیں قتل کر دیا جائے گا. 3 آپشن ہے تمہارے پاس. تو وہ کیا کرنے لگے، چھوڑ کے جانے لگے کہ ہم لوگ نہیں رکنے والے یہاں پر. اب کشتی میں جب سوار ہوئے تو طوفان اس قدر برا آیا طوفان کہ دیکھا کہ جتنے بھی مشرک اس کشتی پر سوار تھے تو صرف اللہ کہ اللہ ہمیں بچا لے، ہم باہر نکل کے تیرے مطلب یہ کریں گے، نظر مانیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے. مطلب کوئی باطل معبود کا زبان پر ایک لفظ بھی نہیں آیا، نہ لات نہ عزا نہ منات نہ کچھ. تو یہاں پر وہ کہتے ہیں، وہ سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں یہ بات کا تو پیغام دیتے ہیں کہ ایک اللہ کو مانو. آج جب ہم مصیبت میں پھنسے ہیں تو ہمیں کچھ اور یاد ہی نہیں آتا اللہ کے علاوہ. تو پھر وہ جا کے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے ہیں. پھر اکرمہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے تحفے تحائف دیتے ہیں، وہ خوش ہو جاتے ہیں اس طریقے سے ان کے ایمان میں تاکہ اور مضبوطی ہو جائے، ہے نا. تو یہاں پر دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ جب کشتیوں میں سوار ہوتے ہو تب تک اللہ کے علاوہ، اور جب نجات پا کر آ جاتے کر دیتے ہو اور تمام چیزوں کی نافرمانی کر دیتے ہیں. اتنا لمبا جو سفر ہم نے طے کروایا اس میں سے جب تک اللہ کو یاد کر رہے تھے اور بر پر آنے کے بعد اللہ تمہیں بھول جاتا ہے، یعنی تم اللہ کو یاد ہی نہیں رکھتے اور پھر اس کی ناشکریاں کرتے ہو اور پھر تم سامان کا فائدہ اٹھاتے ہو، یعنی تمام چیزوں کا جو اللہ نے تم کو متاع زندگی عطا کیا، ان سب کا جب حساب ہوگا تو تمہیں کیا ہو جائے گی، اس بات کی خبر ہو جائے گی، ان قریب تم جان جاؤ گے. آیت نمبر 67 اولم يروا انا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم افبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون واولم کیا اور لم نہیں کیا وہ رہا دیکھتے واولف وہ سب کیا اور نہیں وہ سب دیکھتے، راہ مطلب دیکھتے، کیا اور نہیں وہ سب دیکھتے، انا کے نہ ہم نے، ان کے انا اور نہ دو چیزیں ہیں اس میں، انا کے نہ ہم نے، جعلا بنایا، نہ ہم نے، حرمن حرم کو یعنی یہ جو بیت اللہ ہے اس حرم کو، مکہ کو، آمین امن والا، وَيَتَخَطَّفُ النَّاسُ اور یا وہ خطفہ اچک لیتے ہیں، الناس لوگ، من حول اچک لیے جاتے ہیں، سوری یا کے اوپر پیش ہے اور خا کے اوپر زبر ہے، اچک لیے جاتے ہیں الناس لوگ، من حولہم ان کے اطراف سے،
اور کیا اور نہیں وہ سب دیکھتے کہ ہم نے بنایا ہم نے حرم کو امن والی جگہ اور وہ اچک لیے جاتے ہیں لوگ ان کے اطراف سے یعنی ان کے اطراف کے شہروں سے افا بالباطلی کیا پھر بالباطلی باطل پر یؤمنون وہ سب ایمان لاتے ہیں اور بنعمت اللہ اللہ کی نعمت پر بی پر نعمتی نعمت اللہ کی نعمت کا یا قرون وہ سب انکار کرتے ہیں کیا پھر باطل پر وہ سب ایمان لے آتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا وہ سب انکار کر دیتے ہیں اس کی ناشکریاں کرتے ہیں کفر کرتے ہیں کیا اور نہیں وہ سب دیکھتے کہ ہم نے بنایا ہم نے حرم کو امن کی جگہ اور وہ اچک لیے جاتے ہیں لوگ ان کے اطراف کے کیا پھر باطل پر وہ سب ایمان لے آتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا وہ سب انکار کرتے ہیں یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے وہ جو حرم کو صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے امن کا گہوارہ بنا دیا اس کے علاوہ جتنی عرب میں جتنے بھی آس پاس کے تمام شہر تھے ان پر کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی کسی بھی طریقے سے حملہ ہو جایا کرتا تھا ان کے تجارتی کاموں کو کرتا تھا ان کے لوگوں کو قتل کر دیا جاتا تھا کسی بھی طریقے سے وہ لیکن جس کو پتا ہوتا تھا کہ حرم ہے کہ لوگ یہاں کے رہنے والے ہیں تو ویسے ہی وہ ان کو چھوڑ دیتے تھے یہ قافلہ حرم کا ہے یہ حرم والے ہیں یہ مکہ والے ہیں یہ بیت اللہ کی حفاظت کرنے والے ہیں تو ان کو کسی چوٹ نہیں نقصان نہیں پہنچانا تو ایسے ماحول میں سب نے تم کو امن دیا جبکہ تمام لوگ کیے جا رہے ہیں تمام لوگوں پر حملہ کیا جا رہا ہے پھر بھی تم کیا کر رہے ہو باطل پرستوں باطل چیزوں کے اوپر ایمان لے آتے ہو اور اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ سب سے بڑی نعمت انسان کا سکون ہوتا ہے اگر ایک انسان محلات میں رہتا ہے ایک بستی کا راجا ہے بادشاہ ہے اور اس کے پاس سکون نہیں ہے تو وہ بیکار ہے ایک انسان جھوپڑی میں رہتا ہے اس کے پاس کھانے کو نہیں زندگی نہیں رہا ہے تو وہ اس سے زیادہ امیر ہے سمجھ رہے ہیں آپ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اتنی بڑی نعمت کا یہ انکار کر رہے ہیں کہ ہم نے ان کو حرم میں امن کو نہ رکھا پھر بھی یہ باطل کے کیا کرتے ہیں وہ باطل چیزوں پر ایمان لے آتے ہیں کے معبود کو اپنا خدا مانتے ہیں ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بالحق اور من کون آیت نمبر 68 اور من کون اور کون اظلم زیادہ ظالم ہے افعال پیٹرن پر کون زیادہ ظالم ہے من سے من جو اس سے جو اس طرح جو گڑھے اللہ پر اللہ کذبا جھوٹ اور کون زیادہ ظالم ہے اس سے جو گڑے اللہ پر جھوٹ او یا کذبا وہ جھٹلا دے بالحق کی حق کو جھٹلانے والا ہو یا پھر وہ جھوٹ گڑنے والا ہو لما جب جاء آ جائے اس کے پاس حق جب اس کے پاس آ جائے تو اس کو کیا کر دے وہ جھٹلا دے الیس فی جہنم مثوی للکافرین کیا لیسا نہیں فی جہنم جہنم میں مثوی ٹھکانہ ہے للکافرین کافروں کے لیے یعنی ایسے لوگوں کے لیے ایسے انکار کرنے والے کافروں کے لیے کیا جہنم ٹھکانہ نہیں بنے گی اللہ نے دو کیٹیگریز بتائیں کون کون سی ایک وہ جو جھوٹ گڑے اللہ کے اوپر ایک وہ جو حق آنے کے بعد اس کو جھٹلا دے دونوں برابر کے جرم کے مستحق ہیں یہاں پر کیا کہا گیا ایک تو یہ ہے کہ جو اللہ پر جھوٹ کر رہا ہے تو شرک کرنا سب سے بڑا اللہ پر جھوٹ کرنا ہے کہ اللہ کے ساتھ نعوذ باللہ کوئی شریک ہے یہ جھوٹ کرنا اور جس طرح سے یہ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے تھے کہ آپ خود گڑتے ہیں تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی بات کیا ہو گئی حجت قائم ہو گئی کہ میں اگر جھوٹ گڑنے والا ہوتا تو اللہ نے کیا فرما دیا ٹھکانا ہے جہنم اس کا دوسری چیز اگر اس کے پاس حق آ گیا ہے اگر اس کے پاس صحیح چیز آ گئی ہے پھر وہ اس کو جھٹلا دے تو وہ بھی کیا ہے دونوں برابر کے مجرم ہیں اور ایسے لوگوں کا ٹھکانہ کیا ہے جہنم ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین اور الذین وہ لوگ جو جاہدوا وہ سب جہاد کرتے ہیں مشقتیں کرتے ہیں فینا فی میں نہ ہم میں یعنی ہمارے راستے میں لنہدینہم اور نون مشدد ضرور بضرور
نون ہم ہدی ہدایت دے دیں گے ان کو سبلنا ہمارے راستے کی طرف. اور وہ لوگ وہ سب جو جہاد کرتے ہیں مشقتیں کوششیں کرتے رہتے ہیں فینا ہم میں یا ہمارے راستے میں ضرور بضرور ہم ہدایت دے دیں گے ان کو ہمارے راستے کی طرف. وَإِنَّ اللَّهَ اور اِنَّا بے شک اللہ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ لا البتہ مع ساتھ ہے المحسنین نیکوکاروں کے ساتھ اس میں سلوک کرنے والوں کے ساتھ. الحمدللہ بارک اللہ فیکم. چلو ٹھیک ہے جلدی جلدی ریپیٹ کر دیجیے. دو لوگوں کو جلدی سے ہینڈ ریز کر دیں کون کون رہ گئے ہیں پھر اس حساب سے ہم کر دیتے. سچی سے ہاتھ اٹھا دیں. ہاں چلو آپ کرو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم ارزقنی تفکر وتدبر بما یتلوه لسانی من کتابک والفهم له والمعرفة بمعانه والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير. اللهم آنس وحشتي في قبري. اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن. اللهم اغفر لنا بالقرآن. اللهم ارحمنا بالقرآن. اللهم اهدنا بالقرآن. اللهم اغفر لنا بالقرآن. اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فاطر السماوات والأرض
أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ربنا ربنا ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بذكري وآيات الحكيم. آمين يا رب العالمين. جزاكم اللہ خیرا کثیرا.